بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیر کی چار سو پھیلی ہے اجالا کر دے، میرے ہر وہم کو نور کا رستہ کر دے. میرے سینے سے ہٹا حبس کا جلتا پتھر، درد کو پھول بنا پھول کو ڈھونگا کر دے. میں نے جو لمحہ تیرے خوف میں کاٹا ہے، مجھ میں یہ ٹھہرا رہے، روح کا حصہ کر دے. زندگی پھولے پھلے، خوف کا بھلا ٹوٹے، شر کے زخم بھرے، شر کو اچھا کر دے. موضوع خواتین حضرات، ادارے فروغ قومی زبانی صاحب اور کیریٹوریم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک روزہ بین الاقوامی اردو صحافت کے 75 سال اور بین الاقوامی کانفرنس اس حوالے سے ترتیب دی گئی ہے. صحافت ملک و قوم کی ترقی کے لیے، تہذیب و تمدن کی آبیاری کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے، عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کے لیے ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ قومی زبان اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس پہلو سے بھی انہوں نے سوچا اور اس کا اہتمام کیا کہ صحافت جو ہے وہ بنیادی آواز ہے. عوام یہ چاہتے ہیں ہمیشہ سے کہ ہماری بات آگے تک جائے. 75 سال صحافت کا ایک سفر، خوبصورت پاکستان اور اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کرنے والے فکر مند احباب اس ملک کا سرمایہ ہے. سلسلہ ہے محبتوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وطن سے محبت اور اظہار، جہاں صرف محدود میڈیم تھے کہ ایک اخبار کا ہم بہت دیر تک انتظار کرتے تھے، دروازوں میں کھڑے رہتے تھے. اخبار آنا ہے، عربی صفحات ہیں، سیاسی ہیں، معاشی صورتحال کیا ہے. ریڈیو پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا طوفان، سال کے 365 دن اطلاعات کا تیز ترین ذریعہ ریڈیو پاکستان. ٹیلی ویژن نے ہمیں تمدن دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت اس طرح کے ادارے دی جنہوں نے اس کی آبیاری کی اور اس منصب کو سمجھا کہ ہاں دوسروں تک یہ آواز پہنچانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ تالیاں بجائی جائیں اس حوالے سے اس ادارے کے لیے کہ بین الاقوامی کانفرنس جو ہے صحافت کے حوالے سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہی معروف صحافی اور معروف ادبی شخصیت محترمہ فریدہ حفیظ صاحبہ، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائی ہیں. مہمانان خاص میں جناب جبار مرزا، جناب خالد حنیف صاحب، جناب ارشد فاروق ہاشمی صاحب آپ فنلینڈ سے تشریف لائے ہیں، اور مہمانان اعزاز محترمہ عائشہ مسعود ملک، جناب طارق مرزا آسٹریلیا سے ہیں، اور جناب وحید مراد. یہ سب وہ شخصیات ہیں جو صحافت کے شعبے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے ایک اپنا ویژن ہے، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں. سب سے گزارش کروں گا، احباب بہت زیادہ ہیں، وقت کا خیال کیجیے گا. 4 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام بھی بولنا ہی ہے، ٹوٹا پھوٹا سا. 4 منٹ بہت ہوتے ہیں اور 3 منٹ والے احباب کو کھلی اجازت ہے وہ 3 منٹ بول سکتے ہیں، اور 4 منٹ جو ہے وہ براہ کرم اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی. اور شام ہو رہی ہے، موسم کا بھی تقاضا ہے. تو محترمہ شائستہ چودھری اظہار خیال کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے منتظر سن کے آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ فریدہ حفیظ صاحبہ اور تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم. اردو صحافت کے 75 سال بلا شبہ ایک حساس موضوع ہے جس پر ڈائریکٹر جنرل محترم راشد حمید صاحب نے آج کی خوبصورت بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں تمام ادارے کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج کی کانفرنس میں معتبر اور تجربہ کار شخصیات ہیں جن کے سامنے میری رائے بے شک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، لیکن میں کچھ الفاظ اپنے پیش کرنا چاہوں گی. اس کانفرنس کا انعقاد اس لیے ضروری تھا کہ پچھلے 75 سال میں صحافت کے اعلیٰ معیار اور اب کے گزرتے دنوں میں صحافت کی گرتی اقدار کے بارے میں قلم اٹھانا اور انہیں زیر بحث لانا اشد ضروری ہے. قلمکار کا یہ حق ہے کہ ان اہم باتوں کی نشاندہی کرے جو اس مقدس پیشے کے زوال کا باعث ہیں. صحافت ایک عبادت ہے، اگر جذبے سے کی جائے، قلم کو سر سے مت روکو، یوں چاہے جان بھی چلی جائے. اردو زبان میں صحافت کے لیے صحیفہ نگاری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کسی واقعے کو خبر کا انکشاف صحافت ہے. بنیادی طور پر یہ عربی زبان کا لفظ ہے. میں ذرا شارٹ کرتی ہوں، اس لیے وہ شاید ربط نہ اس میں ہو گیا کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل سے یہ لکھا ہوا تھا.
یہ چھپ جائے گا. جی روشن زمین صحافت اور انحطاط پذیر ہوتی ہے. صحافت کے درمیان 75 سالوں کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے. صحافت کے آغاز کے بارے میں مختلف دعوے کیے جاتے ہیں. صحافت کی اقدار اتنی بلند تھی کہ فیض بن فیض اور محمد علی جوڑ جیسی شخصیات اخبارات اور جرائد کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اور یہی اردو ادب اور صحافت کا آپس میں گہرا تعلق تھا. لیکن جب سے یہ تعلق کمزور ہوا 75 سالوں میں صحافت بھی زوال پذیر ہو گئی ہے اور اردو زبان قومی زبان ہوتے ہوئے بھی دفتری زبان نہ بن سکی. پاکستان جیسی جمہوری ریاست میں صحافت کو چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ 75 سالوں کے بعد صورتحال یہ ہے کہ سیاست کو صرف صحافت سمجھا جاتا ہے. تبصروں میں منفی سوچ کے ذریعے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. یہ بات میں تمام صحافیوں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. یہ وہ صحافی ہیں جن کا کردار بقول فراز بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا. گداگران سخن کے ہجوم سامنے تھے. حالانکہ راز کو اور ضمیر کے پاسدار صحافی بھی موجود ہیں جو صحافت کو پاکیزہ مشن سمجھتے ہیں, جو حبیب جالب کے الفاظ میں قلم کو فقط اضافہ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ خلوص دل سے خبر کو امانت سمجھتے ہوئے صحافت کا حق ادا کرتے ہیں. ریٹنگ بڑھانے کے لیے غیر مصدقہ خبروں کی اشاعت بھی آج کل وسیلہ بن گیا. پاکستانی صحافت پر ایسے بلاگرز اور جرنلسٹ کا بھی راج ہے جو رائے کا پہاڑ بنانے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں. تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو 75 سالوں میں راز کوئی کا شکار ہونے والے مزدور قلم بھی ہیں جنہیں سچ بولنے پر نشان عبرت بنا دیا گیا. صحافت کی عالمی تنظیم کے مطابق پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک رپورٹ تھی جس میں 167 ممالک میں پاکستان 9ویں نمبر پر تھا, جس میں فرائض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں پاکستانی صحافیوں کی ہوئی تھی. ان تمام حالات میں ضروری ہے کہ صحافت کی ماضی کی قدردانی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا لائحہ تشکیل دیا جائے. ماضی میں جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی اس کا محاسبہ کرتے ہوئے جو پہلو نظر انداز میں ان کی محققین اور ناقدین کی توجہ مبذول کرائی جائے. نئے آنے والے صحافیوں کو اداریہ نویسی, ادبی صحافت, اصول و فن وغیرہ کے بارے میں تربیت دی جائے, کیونکہ اس وقت ملک کے اندر فیس بک, ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے لاکھوں صحافی میدان میں اترے ہوئے ہیں. ذاتی صحافت کی آڑ میں کچھ لوگ اخلاقیات سے گری ہوئی جو بیان بازیاں کرتے ہیں, انہوں نے معاشرے کو بےحس کر دیا ہے. جہاں انٹرنیٹ کی توسیع نے انقلاب برپا کیا, کمپیوٹر اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے صحافت کو فروغ ملتا ہے, ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا کو ترقی مل رہی ہے, وہی تجربہ کار اور ان پڑھ افراد بھی صحافت میں آ رہے ہیں. اور آ کر میں یہ کہوں گی کہ ضروری ہے کہ صحافت مثبت سوچ کے ساتھ معاشرتی ناموالیوں کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے, ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو مقدم جانے اور پاکستان کے اندر ضروری مسائل کی نشاندہی کرے اور ان کے سدباب کے لیے متعلقہ فورم تک عوام کی آواز پہنچ جائے. حروف گونگے تھے مردہ خیال تھے میرے, یہ مجھ کو بولنا لکھنا سکھا دیا ہے کوئی. شکریہ, بہت شکریہ شائستہ چودھری صاحبہ. میں ملتمس ہوں محترم عارف ملک صاحب سے. السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں ڈائریکٹر جنرل ادارہ فیروز کونسمان ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا کہ جنہوں نے اس طالب علم کو یہاں کچھ صحافت کے 75 سال کے حوالے سے لب کشائی کا موقع دیا. مختصراً میں اپنے خیالات عرض کروں گا. یوں تو صحافت کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب انسان نے اپنے خیالات کو مختلف طریقوں سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہی شروع کی. زمانے نے جیسے جیسے ترقی کی رسم الخط ایجاد ہوتے گئے اور تحریری صورت میں صحافت کا سفر کاغذ کی ایجاد اور چھاپہ خانوں کے قیام کے بعد روز بروز تیز تر ہوتا چلا گیا. صحافی کا لفظ عربی زبان کے لفظ صحیفہ سے نکلا ہے. صحیفہ آسمانی اللہ پاک کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کردہ کتاب کو کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے صحافت بلا شبہ ایک ایسا پیشہ ہے جو راہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والا نہایت معتبر پیشہ ہے. اسی طرح صحافی بھی ایک نہایت معتبر اور معزز شخصیت ہوتا ہے جو سچ کا علمبردار ہوتا ہے. وہ نہ صرف عوام الناس کی رہنمائی کے لیے سچ کا اظہار کرتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات کو انگیخت بھی کرتا ہے اور ان کا سامنا ثابت قدمی سے کرتا ہے. اسی لیے قلم کو ایک مؤثر ہتھیار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے.
بدقسمتی سے ان 75 سالوں میں صحافت جو کبھی ایک معزز پیشہ ہوا کرتی تھی بتدریج زوال پذیر ہے. صحافت نے مشن سے انڈسٹری تک کا سفر تو بخوبی طے کیا ہے، لیکن صحافت بحیثیت صحافت بتدریج زوال کا شکار ہے، اور اس صحافت کے علامات بھی ایک ایک کر کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو کبھی ترا امتیاز ہوتی تھی صحافت کا، اس کے باوجود مٹھی بھر تعداد ایسے صحافیوں کی تاحال باقی ہے جو مصلحتاً ایک خاص حد سے آگے تو نہیں بڑھتے، چونکہ اس میں شدید خطرات درپیش ہیں، لیکن انہوں نے آج بھی صحافت اور صحافی کے اس وقار کو قائم رکھا ہوا ہے جو کہ غنیمت ہے. آج کل تو ہر طرف پریس کی نمبر پلیٹس لگی ہوئی گاڑیاں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. ہر ایک صحافی کا کارڈ لے کے، پریس کارڈ لے کے گھومتا ہوا نظر آئے گا، لیکن صحافت کا پیشہ در حقیقت اتنا آسان بھی نہیں ہے، خاص طور پہ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ہر شے برائے فروخت کا ٹیگ لگائے ہوئے ہیں. آج صحافت صرف ایک ایسا پیشہ بن چکی ہے جس میں پیسہ کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے پر مالکان کی طرف سے زور دیا جاتا ہے، اور نتیجتاً جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں. بریکنگ نیوز کی دوڑ نے صحافت کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ارشد فاروق صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ہم ان کا اظہار خیال لیکن ان سے مستفید ہونا چاہیں گے. محترم جی آن لائن. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جناب، میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بس تھوڑا وقت دے دیں، اور چونکہ مجھے ایک اور اپنی جاب کے سلسلے میں ایک آن لائن میٹنگ ہے، میں سب سے پہلے تو جناب صاحب صدر حاضرین مجلس اور دنیا بھر سے آن لائن مندوبین کو قطب شمالی سے اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد جناب جبل حسین شاہ صاحب اور خاص طور پر ڈاکٹر راشد امین صاحب کا دلی طور پر ممنون ہوں. تو مجھے اس فورم پر بات کا موقع میں بے حد شکریہ آپ سب کا. اور جناب مجھے معلوم ہے کہ 4-5 منٹ کا وقت ہے اور مندوبین ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ پاکستان میں 75% پر محیط اردو صحافت کے بارے میں ان 2-4 منٹوں میں بات کروں. پچھلے بھائی صاحب کی بات سن رہا تھا تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی کہ مختصر اور اختصار کے ساتھ بات کریں اور جامع بات کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے ہم سب کے لیے. تو سر ایسا ہے کہ میں شروع میں اپنی صحافت کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نظم کا عنوان ہے، ایسے مختصر سی 2 سیکنڈ کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے نااہلوں کا راج مسلط. زبان بندی ہے، قلم بندہ ہے، پاؤں میں بھی تالا پڑا ہے. زبان بندی ہے، قلم بندہ ہے، پاؤں میں بھی تالا پڑا ہے. کہہ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، عبادت گاہ کو جا نہیں سکتا. ہر سو خوف و ہراس مسلط، نااہلوں کا راج مسلط. اور جناب ایسا ہے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. میرے ساتھی ابھی صحافت کے معتبر پیشے کی بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پچھلے 75 سالوں کی صحافت سے مقدس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور پیشے کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. کچھ صحافی اس کو مقدس سمجھ کر کر رہے ہیں اور کچھ اس کو پیشہ سمجھ کر کر رہے ہیں. جن لوگوں نے تو اسے مقدس سمجھا جناب علی، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے بھی کھائے، جن میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں.
میرے ابو جان نے بھی ضیاء الحق کے دور میں صورتیں برداشت کی، بھوک ہڑتال کی کہ کھائے، جیلیں دیکھی، اور اس قبیل کے اور بہت سے لوگ جن کے لمبے چوڑے ناموں کی لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے. تو ایسا انہوں نے سماؤ کرتے سب. دوسرا گروہ جناب آپ سب لوگ ماشاء اللہ سینئر لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو پیشہ سمجھا انہوں نے پھر بڑے بڑے میڈیا ہاؤس بنا لیے، انہوں نے مراد لی. وہ جناب گورنمنٹ کے سرکاری اداروں کے سربراہ بنے، انہیں نہ پلاٹ ملے، گاڑیوں کی چابیاں ملی، انہیں عمرے کیے، انہوں نے حج کیے، انہوں نے پیٹرول پمپ لیے، جانے کیا کیا انہوں نے اس پیشے میں حاصل کیا. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ صحافت مقدس بھی ہے اور کچھ لوگوں نے ان کو پیشہ بنا دیا ہے، مختصر سی بات ہے. اور جناب اس کے بعد نائب لوگ کا راج مسلط والی بات کو آگے لے کے چلوں، جو صحافت کا سوال ہے اس وقت ہمارے یہاں. ابھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ پریس کارڈ ہے اور موٹر سائیکلوں پہ پریس ہر بندہ جو صحافی بنا رہا، لیکن قسم دیکھنے والی بات ہے اردو کے نیوز چینل کی طرف اگر دیکھ لیں تو اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک اسٹیکر چل رہا ہوتا ہے اور ایک اس میں اسٹیکر چل رہا ہوتا ہے. قسم اور اسٹیکر دونوں کی اردو کی املا غلط ہے. نہ ہم جو ایڈٹ بات کو صحیح لکھ کے پیش کرے، مثال کے طور پہ اردو املا کو غلط پڑھنے والے ترقی کو کلکی پڑھ دیتے ہیں اور فن لینڈ کو فن لینڈ پڑھ دیتے ہیں. تو یہ عجیب سا سوال ہے ایک ہماری اردو صحافت کے اوپر. اب 2-4 منٹوں میں ایک لمبی چوڑی اس کے اوپر لکھنا ہے کے ساتھ درج کروں. مجھے پہلی ٹیم میں روزنامہ دی نیوز انگلش پرچہ جو لاہور سے جب ان کا پرچہ شائع ہونا شروع ہوا تو اس کی پہلی ٹیم میں دونوں اخبارات کی پہلی ٹیم میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پھر 1993 سے جب لندن کی فن لینڈ میں کورسپونڈنس کر رہا ہوں، جیو کے لیے کورسپونڈنس کرتا رہا. اگر میں موازنہ کروں پاکستان کی صحافت کا اور باہر کے جہاں یورپ، امریکہ، کینیڈا، دوسرے ملکوں میں بیٹھے صاحب، ہمارا فرق یہ ہے کہ موازنہ کریں تو پاکستان میں جناب زبان بندی ہے، قلم بند ہونے کی تازہ پڑا ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ ارشد فاروق ہاشمی صاحب. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کی ہمارے ساتھ رہے. بہت شکریہ. انجم جاوید صاحب معروف شخصیت کراچی سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. جی انجم جاوید صاحب. جی السلام علیکم. کیسے جناب آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا میری آواز آپ تک؟ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نام انجم جاوید ہے اور میں کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ بات کیجیے. میں نے 1984 سے حاصل کر رہا ہوں. میں شخص سے آغاز کیا تھا میرے صحافت کا اور 1988 میں نے ماسٹر کیا جرنلزم میں اور مختلف کے لیے میں نے کام کیا ہے اور کر رہا ہوں. جہاں تک آج کا موضوع ہے کہ اردو صحافت کے 75 سال، تو یہ موضوع ایک بڑا موضوع ہے اور یقیناً مختصر وقت میں گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے. تاہم میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے کچھ جو میرے خیالات ہیں وہ میں کہہ سکوں. میں اس کو 3 ادوار میں تقسیم کر کے بات کروں چاہوں گا کہ 1947 سے تاحال صحافت نے بہت سے مدد دیکھے ہیں. مختصراً ایک ایسا موضوع تلاش کیا ہے جس کی صورت اشد حضور کی.
لیکن وقت کم ہے، سیاست گفتگو ممکن نہیں ہو سکتی. میں اپنی گفتگو کو 3 ادوار میں تقسیم کر رہا ہوں. پہلا 1947 سے لے کر 1977 جنرل ضیاء الحق کے معاشرہ تھا. پاکستان وجود میں آیا تو وقت جو 1940 سے شائع ہو رہا تھا، ایک نظریاتی بنیاد کی بنیاد پر جو آخر تک اپنا سودے کا طرح پاکستان کی آواز بنا رہا. پھر اس کے ساتھ نے بھی اس سبق کو آگے بڑھانا شروع کیا. اس کتاب میں روزانہ پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار، دمر، حریت، پیشاور ہوتے چلے گئے. جنرل محمد ایوب خان نے 1950 میں اس کو قابو میں کرنے کے لیے پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ تصویر جاری ہوا. میدان بننا نثار عثمانی، ایم اے شکور، گودال سرسائی میں ایک اتفاق ہوا. پاکستان ٹائمز کے مدیر معروف شاعر فیضی پاکستان صلاح سے ہوئے. ترقی ہو گیا صاحب کا طریقہ ہی 1977 جنرل ضیاء کے معاشرہ. جنرل ضیاء کا معاشرہ پہلا معاشرہ تھا جس میں صحافیوں پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو سرعام کوڑے بھی مارے گئے، پکڑے بھی گئے اور آخرات کو سنسد بھی لگایا گیا. اس میں ایک تبدیلی جو آئی صحافت میں وہ یہ آئی کہ ہم جو اپنے صحافت کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری صحافت جو ہے وہ ان کا چوتھا ستون ہے اور ایک مشن ہے. یہ مشنری جذبے سے ہٹا دی اس نے، اس نے اس کو کمرشلزم کی طرف متوجہ کر دیا اور بہت سے اخبارات کے مدیران اور مالکان اس لہر میں ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایک پرنٹ میڈیا کی جو ہم نیوز پرنٹ کا جو ہے وہ کوٹا جو ہے انہوں نے اپنی مدد سے لینا شروع کیا. یہ نہ صرف حکومتی سطح پر بلکہ فوجی سطح پر بھی میڈیا کو قابو میں کرنے کے اقدامات کا آغاز تھا. اس میں نیوز پرنٹ کا کوٹا لوگوں نے دیا اور اس کے بعد کچھ اپنے سامان میں دیکھ رہے، کچھ انہوں نے اونچا پڑا، چھوٹے پڑا کو بلیک میں بیچا، کچھ انہوں نے بازار میں بلیک بیچا. اس رات کو مالکان ہے وہ وکیل ہو گئے، انہوں نے جائیدادیں بنا لی. دوسرا انہوں نے جو ان کو مالکان کو یا وزیران کو ایک لالچ دیا وہ اشتہار کا تھا. آپ اس دور کا نظارہ لیں تو بعض اخبارات کو بہت زیادہ اشتہار ملے، کھلے عام اشتہار تھے. بعض اخبارات اشتہارات کے لیے دوڑ پھوک کرتے رہے اور ان کی وہ شبائی نہیں ہوئی جو بعض خاص اخبارات کی ہوتی تھی. یہ پہلا اسٹیپ تھا اخبارات کو اپنے مشن پچھلی جذبے سے اختیار کرنے کا. یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرشل جو ہماری خود صحافت ہے وہ صحافت طرف چلی گئی. دوسری بات کے بعد اسی میں ایک لسانی اور مذہبی بنیاد پر جو جھگڑے ہوئے اور جماعتیں ابھر کے آئیں انہوں نے جو صحافیوں کو تشدد کیا، اخبارات چلائے گئے، اخبارات کی سرکولیشن روکی گئی، صحافیوں کو مارا بھی گیا. تو یہ اس دور میں اس پر ہم نے جس طرح سے کام کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا بھی علمی دوسرے دنوں ہمارے باتیں ہونا کر دیتا تھا. تو اس دور میں صحافیوں نے جو ایک سخت ترین مقابلہ کیا ہے، یعنی ایک نظر کے ماجرا کا مقابلہ کیا انہوں نے. دوسرا یہ لسانی بنیاد پر کراچی میں جو ایک جس کے آپ آیا ہے شاید ہے وہ خدا سے کراچی میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے نہیں ملی، لیکن انہوں نے ایک دور میں جو صحافیوں نے فوٹوگرافر نے بڑا مقابلہ کیا اور اس دور میں جو صحافی مارے گئے، جو فوٹوگرافر مارے گئے، وہ ایک عام ریکارڈ. یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے. تو تیسرا دور آتا ہے جو یہ دور ہے جو پاکستان میں ہے. آپ پلیز اختصار رکھیے، بہت شکریہ. دور کو انہوں نے اور صحافیوں پر وہ ظلم مستقم نہیں زمانے میں ہوا. انہوں نے کیمرا کی بنیاد بھی رکھی اور کیمرا کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی آگے لے کر آئے. الیکٹرانک میڈیا 2000 کی آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پرنٹ میڈیا کو ہضم کرنا شروع کر دیا اور
بہت سارے بڑے بادات جن کے بڑے بڑے افراد تھیں، ان افراد کی بڑی سپریشن تھی جس میں روزانہ جنگ بھی شامل ہے، وہ بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور جیو کو ان کی ساری توجہ متوجہ ہو گئی، جس کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا نہ صرف سپرتا چلا گیا بلکہ ایک زوال پذیری کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایک جو الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں کھپ سکے وہ بے روزگار ہو گئے اور پرنٹ میڈیا میں ایک چھانٹی کا عمل شروع ہو گیا۔ وہ چھانٹی کے عمل میں کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے۔ اب آپ سے یہ بھی ملتمس ہوں میں کہ آپ مختصر گفتگو کریں تو سب کو موقع بھی مل جائے گا۔ آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت نصر ملک صاحب بیرون ملک سے موجود ہیں اور بلکہ سارے دن صبح سے ہی موجود ہیں کانفرنس میں، اور آج ان کی ریکارڈنگ بھی سب کے سامنے ان کا اظہار خیال جو آج کی کانفرنس کے حوالے سے اور اردو صحافت کے 75 سال کے حوالے سے وہ بھی آپ کو سنا رہے ہیں۔ پاکستان کے جشن الماسی کے حوالے سے اس ایک روزہ کانفرنس کا موضوع اردو صحافت کے 75 سال ہے اور اس نصف میں ڈنمارک میں اردو صحافت کے آغاز اور پھر یہاں اردو زبان و ادب کی ترویج پر کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ڈنمارک اور اردو کے اس لفظ کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو پچھلے 276 سال سے چلا رہا ہے۔ جی ہاں، 276 سال ڈنمارک اور اردو زبان کا آپس میں 276 سال پرانا ہے اور وہ یورپ کے ڈنمارک کی ایک مسیحی مغرب اور معیشتیہ اور رسانیات کے ماہر بنیامین شخص نے سن 1741 میں تب کی زبان ہندوستانی یہ اردو کی ابتدا کا زمانہ تھا کہ ایک گرامر لکھی تھی اور وہ اس وقت ہندوستان میں ڈینش کالونی الفوز شن کے بعد مشن سے منسلک تھے۔ انہوں نے گرامر کی اپنی اس کتاب کا نام لاطینی زبان میں گراماتیکا ہندوستانی کا رکھا۔ اس میں اردو الفاظ عربی رسم الخط میں اور ان کا تلفظ لاطینی میں دیا گیا ہے اور تشریحی دیوناگری میں کی گئی ہے۔ بنیامین شخص نے اردو گنتی اور محاورات پر مبنی کچھ کتابیں بھی اسی اردو یا ہندوستانی میں شائع کی۔ کل انہوں نے کتاب مقدس کے پہلے 4 ابواب کا ترجمہ کیا اور پھر دانیال کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور اسے شائع کرایا۔ اسی طرح ایک اور ڈینش پادری اور ماہر لسانیات اوارس ایبل نے بھی سن 1782 میں اردو زبان میں ایک مختصر سی فرہنگ مرتب کی اور اسے ڈنمارک کی ایک راجدھانی کوپنہیگن سے شائع کرایا۔ اس طرح اردو زبان کی یہ پہلی کتاب تھی جو ڈنمارک میں 235 سال قبل شائع ہوئی۔ اس میں 53 الفاظ کے معنی کا 11 زبانوں سے موازنہ کیا گیا تھا جن میں اردو بھی شامل ہے۔ بڑے صغیر کے ادب سے کبیر کے 102 صوفی سنت حضرت عنایت خان کی کتاب گیان بدان مہمان اور شاہ ادریس کی کتاب داستان صوفیہ درویش بالترتیب سن 1960 اور سن 1982 میں ڈینش زبان میں شائع ہوئی۔ سن 1800 سے لے کر اب تک بڑے صغیر کی کم سے کم 15 زبانوں کے ادب کا ترجمہ ڈینش زبان میں کیا جا چکا ہے۔ ان میں اردو، پشتو اور پنجابی بھی شامل ہیں۔ یہ اور آخری تاجدار ہند بہادر شاہ سے لے کر اب سے حضرت صاحب کی شعراء و ادیب بھی شامل ہیں۔ یہ راجو مشرقی ادب سے متعلقہ کئی ڈینش انسانی چیز میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ تراجم میں نے بھی کیے ہیں اور ان کا ذکر میں اپنی کئی کتابوں میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب ڈنمارک میں اصلی اردو زبان و ادب کی اشاعت کی ترویج کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ڈنمارک اور اردو کا تعلق 276 سال پرانا ہے۔ ڈنمارک اور اردو کے اس قدیم و گمگشتہ تعلق کی ترجیح دیتا ہوں مارچ سن 1972 میں تب ہوئی جب میرے حقیقی بھائی ظفر ملک نے اسکینڈینیویا کا سب سے پہلا اردو اخبار صدائے پاکستان یہاں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپنہیگن سے شائع کیا اور پھر میری عدالت میں صدائے پاکستان مسلسل 8 سال تک جاری رہا۔ ڈنمارک ریڈیو نے 1985 میں غیر ملکی زبانوں میں نشریات کا آغاز کیا جس میں اردو بھی شامل تھی اور بطور مدیر اور سیاسی مبصر میں اس سال سے 25 سال تک منسلک رہا۔ اب یہ غیر ملکی نشریات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔
डेनमार्क और हिंदुस्तान की इसी कदीम फैली की तब्दीलियों के सिलसिले में अभी हाल ही में मैंने और मेरी आइडिया मदरसा में पहली जामे डैनिश उर्दू नोट शाया करके इस कदीम का ताल्लुक को मजीद मुस्तकम और वसी कर दिया है। 600 सफ़ात पर मुरीद खावत की इस किताब में 15,000 से ज्यादा डैनिश अल्फाज की कहानी और उनके मुतरादफात दिए गए हैं। और इसी हिसाब से डेनमार्क के दो अजीम मुसन्निफों ब्रिटिश वाटसन के एक नावल का उन्वान एक दो मर्दवान और सिटी विलियर के 3 नावलों का उन्वान निगाह में सफर जुलाई के 2 दिन और डेविड की किताब की उर्दू तर्जुमा और बच्चों के लिए आर्मी अंदर से मुख्तलिफ करना 115 कहानियों पर मुश्तमिल 11 मुख्तलिफ किताबें शाया करके हमने डेनमार्क और उर्दू के ताल्लुक लाजवाब बना दिया है। मेरी शायरी की किताब कुछ मैं 1989 में शाया हुई। दरअसल मलिक साहब आप डेनमार्क से अपने खैरत में इज़हार कर रहे थे, सारे से हमारे साथ हैं यहाँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि लोग काफी मजहब से वाबस्ता है और किताबें लिख रहे हैं और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बता रहे फरोग़ कौमी ज़ुबानी साहब के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के जश्न अलमासी के सिलसिले की तकरीब एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी उर्दू साहब कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मारूफ शख्सियत जनाब तारिक मिर्जा साहब मौजूद हैं। हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मोहतरम तारिक मिर्जा साहब ऑस्ट्रेलिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद अमीन साहब, मोहतरमा फरीदा हफीज साहिबा और मोहतरम जनाब जब्बार मिर्जा साहब, हनीफ खालिद साहब, अरशद फारूक साहब और दीगर शुरकाए कॉन्फ्रेंस, आप सबको सिडनी ऑस्ट्रेलिया से तारिक मिर्जा का सलाम। मैं इंतजामिया का और खासतौर पर इदारा फरोग़ कौमी ज़बान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का और मौका दिया और कुछ कहने का भी वक्त दिया। जहाँ तक इस मौजू का तल्लुक है उर्दू सहाफ़त के 70 साल, इसमें बड़ी ऊँच ली जाएगी। जब पिछला 70 साल से ये सहाफ़त के हवाले से क्या बहुत सारी दूसरी चीज़ों के हवाले से भी दुनिया भर में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें सहाफ़त भी शामिल है। बल्कि सहाफ़त और जो इसमें खासतौर पर जो कम्युनिकेशन जो है वो तो उसमें तो इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। और आज से 20-25-30 साल पहले जो सहाफ़त का रुख होता था, जो सहाफ़त की शक्ल होती थी, वो आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रिंट मीडिया जो है वो आज एक अजीब सी शक्ल से इख्तियार कर गया है। अब वो कागज के बजाय एक स्क्रीन पर मुंतकिल हो गया है और अक्सरियत जो है वो स्क्रीन पर पढ़ती है उसको। और दूसरी बात यह है कि पढ़ने का रवाज भी पहले से कम हो गया है, उसके लिए सुनना और देखना जो है सिलसिला वो बढ़ गया है। जिसके मोबाइल फोन और दूसरे लैपटॉप और कंप्यूटर ये हर इंसान के सामने अवेलेबल है और ये चीजें वीडियो भी नजर आ रही होती है और तस्वीरें भी नजर आ रही होती हैं, तो वो आसानी से वहाँ देख लेते हैं और पढ़ने का रवाज कम हो गया, जो एक मजबूरी तौर पर अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज जो मुतालिया था, चाहे किताब का होता था या अखबार का होता था, उसकी एक खास अहमियत थी और वो इंसान की जो साफ थी, इंसान की अंदर की जो बातनी शख्सियत थी, इंसान का जो स्पिरिचुअल हिस्सा था, उसकी तकमील के लिए मुतालिया एक अहम जुज़्व होता था, जो जिसकी अभी कमी महसूस हो रही है और इंसान की शख्सियत के अंदर जो एक खलासा पैदा हो गया है और ये बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता है। और जहाँ तक पिछले 70 साल का आप अगर जिक्र करें तो मैं इस 70 में से कम 60 साल का तो मैं खुद भी हुआ हूँ, क्योंकि मेरी 61-62 साल अभी उम्र हो गई है। तो अगर 5-10 साल मैं अखबार पढ़ना शुरू किया तो फिर ये सब सदी हो गई है। तो मुझे याद है वो वक्त आज से 50 साल पहले जब अखबार आता तो लोग टूट पड़ते थे और अखबार के सफात जो है वो मुझे लोगों में ऐसे तकसीम होते थे जैसे रेडियो बढ़ जाती थी। और एक तो मतलब उसके बाद अखबार जब निकलते थे तो वो लोग उसको बड़ा तवज्जो से, शौक से और मोहब्बत से पढ़ते थे। वो दौर भी हमने देखा है और आप भी देखना भी अखबार जब निकलता है आप बड़े मोहब्बत से निकालते हैं, लेकिन अब वो पढ़ने का रवाज जो है वो कम हो गया, क्योंकि खबरें जो
पहले जो होता है पहले का उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें पूरी फैमिली जो बच्चे उसको एक चौक से पढ़ते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। और इसमें जो पेशा पढ़ाना एक जानकारी है और ईमानदारी है और अहलियत है वो बरकरार रखें तो हमारा मयार जो है वो इंशाअल्लाह वो भी बरकरार रहेगा। मैं दोबारा आप सब साथियों का और खासतौर पर इंतजामिया का और दोबारा प्रोग्राम कौमी ज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कारी मिर्जा साहब, आप ऑस्ट्रेलिया से खैरत का इज़हार फरमा रहे थे, हम आपके ममनून हैं और अदालत प्रोग्राम कौमी ज़बान आप जैसी मोहतरम शख्सियत को हमेशा याद रखता है। सोहेल ताज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपसे मुल्तमिस हूं कि आप फरमाएं। सोहेल ताज साहब। बहुत शुक्रिया। सहाफत को अंदरूनी और बैरूनी दो तरह के खतरात लाहक हैं। ज्यादातर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो बैरूनी खतरात की बात करते हैं और अंदरूनी खतरात को हम इग्नोर करते हैं। ऐसे ही 3 तरह के खतरात के बारे में कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन बयान कर सकूं। मेरी नजर में सबसे पहला मसला जो सहाफत को दरपेश है वो जर्नलिज्म का है। जर्नलिज्म से मुराद रीपैकेजिंग ऑफ न्यूज कंटेंट है, यानी एक प्रेस रिलीज जो कि बनाई गई उसको रिलीज किया गया, उसको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया गया। एक खबर जो कि किसी एक अखबार ने या टीवी ने एक्सक्लूसिव जारी की उसको दूसरे मॉनिटरिंग डेस्क से उठा लिया गया, यानी एक चैनल के रिपोर्टर की मेहनत थी, उसकी DSNG यूज हुई, उसके वसाइल यूज हुए और दूसरे बंदे ने अपने घर के कमरे में बैठ के, अपने दफ्तर के कमरे में बैठ के उसकी खबर साजी की और लिख दिया कि अ प्राइवेट न्यूज चैनल रिपोर्टेड दैट, यानी काम करने वाला बंदा कहीं पीछे रह गया और जिसने छापी खबर वो आगे निकल गया और शायद उसको ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई। ये जर्नलिज्म का जो मसला है ये सहाफत को कहीं ना कहीं एक ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है जिसके बारे में सहाफी खुद भी गौर नहीं कर रहे कि ये मॉनिटरिंग डेस्क क्यों बनाए गए हैं और अगर बनाए गए हैं तो हम प्रॉपर जिसकी खबर है उसको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे। इस तरह जिसका काम है उसे हम पीछे छोड़ रहे हैं और कॉपीराइट की वायलेशन के साथ साथ सहाफत को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मसला सर दूसरा मसला ये है कि जो इश्तिहार जो रिपोर्टर्स को टारगेट दिया जाता है कि आपने रोजाना की 2 खबरें देनी है, रोजाना की 4 खबरें देनी है, जब खबर नहीं है तो वो खबर को क्रिएट करने की कोशिश करता है। कभी किसी की खबर को चुराता है, कभी सोर्सेज से बात करता है, कभी उन जगहों पर या उन एरियाज में बात करने की कोशिश करता है जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रही होती है, मगर मालिक की तरफ से चूंकि ये जबरदस्ती उस पर मुसलत किया जाता है कि आपने खबर देनी है तो वो खबर पैदा करने की जो कोशिश करता है उसमें बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि अगर रिपोर्टर को काम ना दिया जाए तो क्या होगा। अगर उनको टारगेट देना जरूरी है तो उनको महीने का टारगेट दे दिया जाए, उनको हफ्ते का टारगेट दे दिया जाए, यानी जब उनके पास अच्छा काम हो, अच्छा मवाद हो तो वो उसे पेश कर सकें। जब उनके पास अखबार के पास कोई अच्छा मवाद नहीं और उन्होंने अखबार छापना ही है तो वहां पे वो बायोग्राफी छाप सकते हैं, वहां पे हदायत छाप सकते हैं, वहां पे वो अफसाना या अदब छाप सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको छापा जा सकता है, बजाय इसके कि ऐसे खबरसाजी की जाए जो मुल्क या लोगों के लिए मसाइल पैदा करे। तीसरा मसला जो सहाफत को दरपेश है वो रेवेन्यू का है, यानी हम बड़े फख्र से बताते हैं कि हम चौथा सतून है, हम वॉच डॉग हैं, हम विसल ब्लोअर हैं। हम जब बात करते हैं तो सहाफत को इसी तरह से पेश करते हैं और इसको बड़ी इज्जत और तौकीर समझा जाता है, मगर सबसे बड़ा हिस्सा अखबार को जो मिलता है इश्तिहारात की सूरत में वो गवर्नमेंट देती है और एडिटर्स जो हैं जब इश्तिहार मिलता है तो एक अच्छी खबर को रोक लेते हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये सहाफत जिसमें एडवर्टाइजमेंट के मरहूने मिन्नत होगा या जहां पे हमें पैसे गवर्नमेंट देगी तो हम उसके खिलाफ कैसे लिखेंगे। इश्तिहारी पार्टी अगर हमें पैसे देगी तो हम उसके खिलाफ कैसे लिखेंगे। इस चीज का हल तलाश करने की जरूरत है और मैं गोश गुजार करूंगा हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं कि इसके हल की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें। खास तौर पे अगर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करते हैं तो DTH इसका सोल्यूशन है, डायरेक्ट टू होम, यानी अगर चैनल्स को सब्सक्रिप्शन बेस पे हम पेश करें और उनसे जो बंदा जो चैनल
دیکھنا چاہتا ہے اس کی ماہانہ فیس وصول کریں اور چینل کو وہ معاوضہ ادا کریں تو وہ یقیناً جو پیسے اور جو خرچ اس نے اٹھانا ہے اس میں آسانی پیدا کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سہیل ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے اور آپ کی توجہ جو ہے مبذول ہے کہ ہمارے آج کے صحافی کے مسائل کیا ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے. اور ابھی ایک صاحب بات کرے, بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں صحافی کم اور نمبر پلیٹ سے زیادہ نظر آ گئی. تو بہت شکریہ سہیل تاج صاحب. جناب میر اسلم حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ سارے خیال تو میں میر اسلم حسین صاحب جی. محترم اخلاق احمد صاحب تشریف فرما ہے. وہ نہیں ہے اخلاق احمد صاحب ہیں کیا آپ نے کراچی سے جناب سردار یوسف زئی صاحب سے ملتمس ہوں. ہے کیا ٹھیک ہو چلے گئے. سجاد حسن صاحب ان کے بھی جتنے نہیں ان کے لے لیں آپ. سجاد صاحب یہ مذاکر کر یقین نہیں کرنا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. اردو صحافت کے 75 سال. جی پلیز جی بہت شکریہ. اردو صحافت کے 75 سال. 75 سالوں میں جو ویسے ملک کی حالت ہے وہی صحافت کی حالت ہے. اور جس طرح آج ہمارا ملک فیلڈ اسٹیٹس کے اندر ہے دنیا میں, اور ایک ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے کہ جن ریاستوں کو جغرافیہ مستقبل قریب میں تبدیل ہو سکتا ہے ان میں ہم بھی ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ریاست کا واچ ڈاگ کا ادارہ تھا جرنلزم, اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے. اچھا, میں ان 75 سالوں کے علاوہ اگر اردو صحافت کے 200 سال کو بھی پیچھے دیکھیں تو وہ بھی صورتحال بالکل ویسی نظر آتی ہے کہ 200 سال پہلے اردو صحافت جس جگہ پہ کھڑی تھی آج بھی بین ہی اسی مقام پہ ہے. یہاں مجھ سے بیشتر مقررین نے ابتدائی اجلاس میں بھی اور اس کے درمیانی اجلاس میں بھی پچھلے اجلاس میں بھی مولوی باقر صاحب کا ذکر کیا گیا, اردو کے صحافت کے پہلے شہید کا نام دیا گیا. اور مولوی باقر صاحب کی اگر آپ اس کی سٹوری دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ آج پہ بھی صادق آتی ہے کہ آج بھی جو ہمارے حالات ہیں, جو اردو صحافت جو مالکان ہیں, جو پروفیشنل اخبار نویس ہیں, بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. مثلا مولوی باقر صاحب نے یہ اخبار کو خریدا تھا دلی کالج کے پرنسپل سے, جو انگریز پرنسپل تھے, اور وہاں وہ کام کرتے تھے. تو جب انہوں نے اس پریس کو کالج پہ بار محسوس کرتے پرائیویٹائز کر دیا, اس کو نیلام کر دیا, تو مولوی باقر صاحب نے خرید لیا کیونکہ ان کے والد صاحب کا مدرسہ تھا اور انہوں نے سوچا چلے مدرسے کی کتابیں بھی چھپیں گی. ساتھ انہوں نے ایک اخبار نکال لیا. تو جب انہوں نے اخبار بھی جو ہے وہ دلی اردو اخبار شروع کیا تو اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر کا آخری دور چل رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے لیے جو ہے اس کی تاریخ میں ایک اسپیشل کالم ہوتا تھا اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے انہیں بہت کچھ نوازا جاتا تھا. وہ ان کی قریبی حلقے میں شامل ہو گئے تھے. ایون کہ جب وہ جنگ آزادی اپنے آخری دموں پہ تھی اور بادشاہ کو اپنا خزانے کو کہیں ٹھکانے لگانا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی مولوی باقر صاحب کو دی گئی تھی. اچھا, اب یہ مولوی باقر صاحب انگریزوں کے بھی قریب تھے. تو انگریز پرنسپل کو جب ریفیوز لینا پڑا دلی میں تو انہوں نے مولوی باقر صاحب کا قرض محفوظ سمجھا کہ بادشاہ سے بھی قربت ہے, شہر میں بھی معزز آدمی ہے, اور انہوں نے جب ان سے ریفیوز لیا تو پتہ چلا کہ مولوی باقر صاحب نے باہر نکال کے خبر بھی کر دی اور وہ پرنسپل مارا گیا. تو جب انگریزوں نے ٹیک اوور کر لیا اس وقت مولوی باقر صاحب ان کے دربار میں پیش ہوئے اور اپنی صفائیاں وہ دیتے رہے, لیکن انگریزوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو ٹوک ڈاؤن کرنا. آج بھی ہمارے جو مالکان ہیں وہ بنیادی طور پہ کسی نہ کسی مافیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس مافیا کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اخباروں کا سہارا لیا ہوا ہے. اب یہ جو ہماری یونینز ہیں, جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, یہ ایک آزادی صحافت کے خواہ مخواہ کے رومانس میں گرفتار ہیں. دنیا میں آزادی صحافت میں جرنلزم امریکہ میں بھی کیا ہے, میں نے لندن میں بھی کیا ہے. دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی صحافت کہیں موجود نہیں ہے.
یہ سارا ایک گھوسلہ ہے. دنیا میں تمام جو ہے وہ صحافت کنٹرول ہے, اور جتنی کنٹرول ویسٹ کے اندر ہے, پاکستان میں تو اس طرح کی کنٹرول ہے ہی نہیں. پاکستان میں صرف کنٹرول ہے اساس معاملات میں. اساس معاملات میں دنیا میں کہیں بھی کئی خبر مجھے نکال کے دکھا دیں, امریکہ میں دکھا دیں کہ انہوں نے کہیں اپنے اساس معاملات کو کسی اخبار میں چھپا ہو. اچھا, اب یہ ہم جو ہے کیونکہ جو ہے وہ باہر کے انٹرسٹ ہیں, بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے اندر, بہت ساری جو ہے انٹرونشن ہو رہی ہیں اس ملک میں, تو یہ ایک آزادی صحافت کا ہے. جرنلزم میں ہوں, پچھلے 30 سال سے جرنلزم میں اس شہر کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزادی صحافت کا ایک حوصلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. آزادی صحافت کہاں ہے؟ جہاں پہلی بار یہ جب مالک آپ کو تنخواہ نہیں دیتا اور وہ گورنمنٹ سے اشتہار لے رہا ہے. آج بھی 1800 اخبار جو ہے وہ سینٹرل میڈیا لسٹ پہ موجود ہیں اس ملک میں, اور ان میں سے آپ کو بازار میں اسٹال پہ 8 سے 10 اخبار سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو 1790 اخباروں کو بزنس کروڑوں اربوں کا مل رہا ہے وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ کبھی کسی نے اسٹوریاں کی اس کو. چلیں آپ کو اساس معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ کو آزادی نہیں ہے, تو آپ کو جہاں آزادیاں ہیں وہاں آپ کون سی خبر دے رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کچھ سنی شہر کے بارے میں اچھی خبر؟ کبھی کسی اخبار میں آج تک مجھے بیانات کے علاوہ خبر اٹھا کے دکھا دیں کہ کہیں کوئی خبر موجود ہو؟ خبر ہے ہی کوئی نہیں, صرف ہی سیٹ ہے. اور اخباری مالکان جو ہے وہ چونکہ کسی نے انہوں نے اپنے خود مافیا سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے مافیات کو تحفظ دینے کے لیے اس کا ایک چھتری بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو اس چھتری کے تلے جو ہے وہ صحافی بھی اپنا انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے واقعات بنا دیے ہیں, مختلف یونینز کی صورت میں, گروپوں کی صورت میں, اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کی صورت میں. ہر جو ہے وہ اخبار کے اندر جو ہے وہ جب حکومت آتی ہے تو اس کا ایڈیٹر بدل جاتا ہے. وہ ملازم اسی اخبار کے ہوتے ہیں. جب نون لیگ کی قریبی حکومت ہوتی ہے تو نون لیگ کے صحافی ایڈیٹر آ جاتا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے تو ان کی قریبی صحافی کو جو ہے وہ ایڈیٹر لگا دیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو اردو جرنلزم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی 200 سال پہلے میں کھڑی ہوئی ہے, اور ان کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی چونکہ کلونیل آج بھی جو ہے وہ قوانین کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا گیا ہے, تو اسی طریقے سے وہ ایک آزاد ریاست کے قوانین ہیں ہی نہیں جو اس میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بھی کلونیل لاز ہیں. لیکن جو آزادی میسر ہے ہمیں, ہم اس بارے میں بھی نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی تجزیہ ہے. لینگویج وہ استعمال کی جاتی ہے جو 200 سال پہلے استعمال ہو رہی تھی. آج کے نیو یارک ٹائمز کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ روز فری آتا ہے, اور آج کے ڈان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ خبر ان کی دونوں کی لینگویج میں کتنا فرق ہے. لینگویج مسلسل جو ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے. ہم لینگویج ہی پرانی یوز کر رہے ہیں, اور وہ نئی نسل کو ہمارے جو کالا نگار یا جو جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ بھی مسائل ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جناب سجاد صاحب, آپ بہت اچھی گفتگو رہی. سہیل صدیق صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے خیال سے محترم سہیل صدیق صاحب اردو صحافت کے 75 سال سے یہاں تحفظات تمام اخبار کے سرات ہوتے, لیکن پیسہ اخبار, زمیندار اخبار, پاکستان اس مثبت پہلو سے بھی بنا, اخباروں نے تحریک میں اپنا کردار ادا کیا, تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. محترم سہیل صدیق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے میزبان کا بھی اور تمام شرکاء کا بھی, اس محفل کا بھی, کہ آج اس اہم موضوع پر ہم لوگ بیٹھے ہیں. یقینی طور پہ جب ہم 7.5 اشروں کی بات کرتے ہیں تو کوئی مختصر دورانیہ نہیں ہے, بہت بڑا دورانیہ ہے, اور اس کے ادارے کے نام کی تبدیلی کی یقیناً باقی لوگوں کو بھی خوشی ہوئی, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہے کہ ادارے فروغ قومی زبان کی جو مقصدیت ہے اس کے نام سے جھلکتی ہے, اور اب ماشاءاللہ عملی اقدامات جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور بھی مثبت رہی آج کے حوالے سے کہ آپ نے نہ صرف ملک کے طول و عرض سے لوگوں کو مدعو کیا, بلکہ عالمی منظرنامے میں لوگ موجود ہیں, انٹرنیشنلی ورک کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ نے ساتھ شامل گفتگو رکھا. بات صرف صحافت کی نہیں, اردو صحافت کی ہم کر رہے ہیں, اور جب اردو کی بات ہو تو یقینی طور پہ میں خود بھی کچھ جذباتی ہو جاتا ہوں اس وابستگی سے کہ ایک تو لہجہ ہے اتنا شیریں اور پھر بولتے بھی اردو ہو. بات
جو ہے سب سے پہلی بات کہ زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے زبان کا ہمیشہ جب بھی انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر جب اس کو ہم قومی زبان کی بات کرتے ہیں کہ وہ بات جو قوم کو ڈپکٹ کرے، ایک قوم کی عکاسی کرے، اس کی نمائندگی کرے، اور صحافت جو ہے وہ زبان کے ساتھ منسلک و مربوط ہے. اس لیے کہ ایک اخبار جب چھپتا ہے وہ چند صفحوں کا کاغذ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک رائے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. وہ سوچ چند لمحوں کے اندر پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لیتی ہے. اب جدید دورانی میں بات کریں تو اس ریڈیو سے نشر ہونے والے وہ ہوا کے دوش پہ تیرتے لفظ اور آج ہمارے ٹی وی کی سکرینوں پر اور اس کے بعد ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سے لوگوں تک جانے والی جو آوازیں ہیں وہ ان کو سدھارتی بھی ہیں، سنوارتی بھی ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں میرے سمیت ہر شخص ذمہ دار ہے جو شعبے سے بھی وابستہ ہے اور اس زبان سے محبت اور عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اس کو اپنی زبان میں 3 چیزوں کا مرکہ ضرور کہوں گا. 3 شین کا مرکہ جو ہے شستگی، شگفتگی اور شائستگی. اس کو لے کے چلا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے آج کا طالب علم بھی یہ بات کرے کہ ہاں میں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ اردو ہے. اور اس کے فروغ کے لیے ہم جب بات کریں اردو صحافت کی تو یقینی طور پہ میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. اور سب سے جب ذریعہ اچھا رہا تو یہ بات تحریک تک گئی، اور جب ہم نے تھوڑا سا اپنا فوکس بدلا، ہم نے توجہ دوسری طرف مرکوز کی تو وہ جو تحریک ہے وہ تفریق میں بدل گئی. دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تحریک کی بات ہوئی تو تحریک پاکستان کی بات کروں گا اور تفریق کی بات کروں گا نہیں کیونکہ تاریخیوں پہ بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. ابلاغ کے لیے بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا ہے تو ہر شخص کے اندر لوگوں کو کچھ بہتر بتانے کا، کچھ اچھا سنانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ایک سافٹ ویئر آن کر دیا ہے. کہ اخبار کے بارے میں چونکہ صحافت کی بنیاد اور صحافت کی ماں اخبار کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لفظ چھپ گیا معتبر ٹھہرا، جو جذبے دل پہ رہے، بے نام و نشان رہے. تو آج بھی یقینی طور پہ آپ لوگ بھی اس چیز کی ترویج کرتے ہوں گے نسل نو کو کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہے تو خوابوں کو سامنے لے کے آئیے. اور اس کے لیے کیونکہ اخبار جو بات ہے حقائق کو سامنے لانے والی ہے، صحافت کی جو بات ہے سچ بولنے کی ہے، صحافت کی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو سامنے لے کے آنے کی ہے، ہمیشہ خوابوں کو لے کے مرنے کا نام نہیں ہے. اور اردو صحافت کو اوور آل میں بات کروں کہ پیچھے 27 اشروں کی جو کہانی ہے، ہم ادھر 7.5 اشروں کے اندر اگر اس کو لے کے آ رہے ہیں یقینی طور پہ تاریخ کا اس پہ اثر بڑا گہرا رہا ہوگا کہ تحریک سے جب تقریر میں یہ صحافت بدلی، ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھی کہ ہماری کتنی زیادہ ذمہ داریاں اس سے وابستہ ہونے کے ناطے. اور پھر اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے ادارہ فروغ قومی زبان ہے، اکادمی ادبیات موجود ہے، اس کے علاوہ نیشنل بک فاؤنڈیشن موجود ہے اور دیگر بہت سارے ادارے ہیں. تو ان کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑی سی جو ہے مستقل طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں. کہ وقت کے ساتھ ہوا یہ کہ ابلاغ کے بھی طور طریقے بدلے ہیں، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ تھوڑے سے شائستگی کے بھی طریقے بدلے ہیں. آج کے ہمارے طالب علم کی بات کروں یا نوجوان کی بات کروں تو اس کی زبان کیوں جو ہے وہ دوبارہ سلپ ہو جاتی ہے، کیوں وہ اردو بولتے ہوئے گھبراتا ہے، کیوں اردو سے عشق نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ صرف زبان نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کہ ہم بات کرتے ہیں ماں بولی کی، یقینی طور پہ ماں بولی سے کو محبت ہوتی ہے، لیکن ماں بولی میں سمجھتا ہوں کہ جس دیش میں آپ سانس لیتے ہیں وہ ماں بولی ہے کہ جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، جو تحریک پاکستان کی بھی بنیاد بنی. اور اہل زبان ہونے کے ناطے بھی ہم چاہیں گے کہ اس پہ ایک چیز ضرور ڈاکٹر صاحب مزید رکھی جائے کہ آنے والے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس پہ کوئی فوکس ورک جو ہے یقینی طور پہ ریسرچرز سے کچھ کام آپ منگوائیے کہ جس میں جو ہے اس پہ کچھ بہتری. کیونکہ صرف خبر سازی نہیں ہے، یہ ذہن سازی ہے. صرف ذہن سازی نہیں ہے، یہ مستقبل سازی ہے. یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور وقت رکتا نہیں ہے، اور جو رکتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ایک مرحلہ رہتا ہے. آخر میں صرف 2-3 تجاویز جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گا. اور اس سے پہلے 2 چیزیں اور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے آج کے صحافت کے اندر جو ہے ایک چیز کی کمی بہت زیادہ جو ہے مجھے بھی نظر آتی ہے، بہت سارے دیگر احباب کو بھی نظر آتی ہوگی کہ تعلیم کی بات کریں تو وہ کہیں آخری صفحوں کے اندر ایک چھوٹی سی خبر. صرف کیا صحافت کا یہی کام ہے کہ جس دن کسی بورڈ کا رزلٹ آئے اس دن صرف تعلیم کی بات کی جائے؟ کیا صحافت کا یہی کام ہے کہ سائنس کے اوپر، اندرون صفحات کے اوپر کو بات کی جائے؟ کیا سائنس کے اوپر رات کے کسی بلیٹن کے اندر ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو نمایاں جگہ دینا ضروری نہیں ہے؟ ادب کی بات کروں
تو پھر جو ہے چونکہ اب بے ادبی کو ہم جب تک کنڈیم نہیں کریں گے ادب فروغ نہیں پائے گا. اور پورے اخبار کے اندر ایک چیز مثبت جو افکار ہے, مثبت جو سوچ ہے اسے فروغ دینا ہے کہ آپ پورا اخبار کھولیے, پورا بلیٹن سنیے, آپ سوشل میڈیا دیکھیے, آپ کو مایوسی نظر آئے گی, آپ کو پریشانی نظر آئے گی, آپ کو لگے شاید اگلے لمحے کچھ ہونے والا ہے. خدا مثبت سوچوں کو فروغ دیجیے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, ہم کر سکتے ہیں. یقین دلائیے, یہ یقین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور مومن تو کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا کہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی بھی شخص جو سانس لیتا ہے اس کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے, چاہے اسے مانے یا نہ مانے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ خیال بنے. اور دو تجاویز کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا کہ یقینی طور پہ روایت پسندی کی جو ترویج ہے وہ اس کے اندر شامل رکھی جائے کہ کس طرح سے ہمیں جدیدیت اپنی جگہ کہ ہم اپنی روایتوں کو کس طرح گلے لگا سکتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں, ان سے ہم نے دامن جو ہے چھڑانا نہیں ہے, ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. اور اس عرض پاک کی تشکیل کا جو مقصد ہے وہ صرف مطالعہ پاکستان تک محدود نہ رکھا جائے. میں آپ سب لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ ہر شخص اپنی ذات کے اندر ایک یونیورسٹی ہے, وہ ضرور یہ کوشش کرے کہ کم از کم چند لوگوں تک, چند بچوں تک یہ چیز ضرور پہنچائے کہ ہم نے یہ جو دیا ہے, ہمارے اندر بہت سارا آتش فشاں سکی, لیکن چند دیے تو ہم جلا سکتے ہیں کم از کم. تو ان دیوں کی جو روشنی ہوگی وہ یقین کیجئے کہ ایک ایسا آفتاب ابھرے گا جو چکا چوند کر دے گا. اور سب سے آخری بات کہ اس محبت کے لیے آپ کے اقدامات جو ہے وہ باقی ناگزیر ہیں. شکریہ. بہت شکریہ سہیل صدیق صاحب, بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. اردو خوبصورت, میٹھی اور پیاری زبان ہے, اور ملکی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ رابطے کی زبان ہے. اور کہا جاتا ہے کہ غازی الدین شہید وہ ایک گیدرنگ میں تھے, دیکھا جلسے میں کہیں, تو وہ جس زبان میں بھی اس موصوف کو یہ تقریر فرما رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے, انہوں نے اس کی ماں بولی میں بتایا کہ یہ راجپال کے خلاف بات ہو رہی, اس نے یہ حرکت کی ہے. تو دیکھیں ماں بولی میں ان کو کنونس ہوا تو رتبہ کیا پایا. ہم جس زبان میں پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے, اور اردو ہماری خوبصورت رابطے کی زبان ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہے. اور ادارہ فروغ قومی زبان اسلامت کے زیر اہتمام خواتین و حضرات ایک روزہ بین الاقوامی اردو صحافت کانفرنس جاری ہے, اور میں ملتمس ہوں جناب شعیب مرزا سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. جناب شعیب مرزا صاحب. آن لائن تو نہیں ہے, لاہور سے ہیں, آن لائن آ رہے ہیں. اچھا جناب ڈاکٹر ایم شاہد صاحب موجود ہوں. نہیں آن لائن تو نہیں. الماس ہے موجود ہوں. میں ملتمس سے محترم ہے جناب سید الماس حیدر نقوی صاحب سے, ان سے خیالات کا اظہار فرمائے. جی پلیز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا بہت مشکور ہوں جو صدارت کر رہی ہیں, جناب فریدہ حفیظ صاحبہ ان کا, اور جو صاحب یہاں صاحبان اور خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اردو کے 75 سال, اردو ادب کے 75 سال کی بات ہم کر رہے ہیں, اردو صحافت کے 75 سال کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ بہت طویل قصہ ہے, کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں, اور بہت ساری باتیں رپیٹ ہوئی ہیں اس کو رپیٹ نہ وہ کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحافت کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں کے اندر جو کردار ہم نے صحافت کو تفویض کر دیے ہیں وہ اس کے بنتے ہیں. بنیادی جو مقصد صحافت کا ہے وہ خبر دینا, اطلاع, سب سے بنیادی. دوسرا جو کردار ہے وہ تبصرہ ہے, اور جو تیسرا کردار ہے اس میں فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے, ایک سہولت مہیا کرتا ہے میڈیا, وہ ہے تجزیے کے لیے. یہ تین کردار میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے ہیں. ہماری 75 سال کی اگر تاریخ ہم دیکھیں تو یہ ایک انحطاط کا قصہ ہے, ایک
تنزلی کا قصہ ہے، اور یہ قصہ مسلسل ارتقا پذیر ہے. کچھ چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہتر ہوئی ہیں، وہ اس نے سہولت مہیا کی ہے، لیکن اس سہولت سے استفادہ نہیں کیا. یہ جو تنزلی ہے یہ تینوں ادوار کے اندر، 3 ادوار میں سے پرنٹ کو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل جو ہماری ایج ہے اس میں تقسیم کرتا ہوں. یہ تنزلی اسی اعتبار سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج میں نمونے کے طور پہ یہ اخبار، آج جس اخبار میں کام کرتا ہوں یہ لے کر کے آیا، صرف بتا سکوں کہ بہت سے الفاظ اردو کے جو موجود ہیں، جو رائج ہیں، جس کی اصطلاحیں موجود ہیں، ہمارے ڈیسک کے اوپر ہمارے رپورٹرز، ہمارے دوست جو ہیں وہ تحریر نہیں کرتے. کچھ الفاظ جو ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نوٹیفیکیشن، بجٹ، ڈیفالٹ، اردو کے وسعت ہے. ہاں وسعت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بہت سے الفاظ جو اردو کے موجود ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وسعت ان الفاظ میں ہم قبول کرتے ہیں جس کے متبادل موجود ہیں. ٹھیک ہے، انٹر بینک، ٹرانزٹ ٹریڈ، لیگل ایڈوائزر، متبادل موجود ہے، آسان متبادل. ٹھیک ہے. پیپر لیس، ٹرینوں، شوکاز، ٹھیک ہے، کلین سویپ. یہ میں بات کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے کی مثال میں نے مثال نہیں. اردو میں نہیں الفاظ قبول ہوئے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی متبادلات موجود ہیں، اس کو استعمال کرنا جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا ہمارے یہاں. ہاں جی، اطلاع جو املا ہے وہ اس پہ اگر آپ غور سے پڑھیے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. یہ پورا اخبار جو ہے وہ املا کی وجہ سے. اچھا، تلفظ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کے اندر دیکھیں، جو نیوز کاسٹر ہیں وہ شاید ان کو کچھ سی تبدیل ان کی جاتی ہے، ان کو الفاظ کی ادائیگی، ان کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کا بیان ہوتا ہے. لیکن جو رپورٹر ہے اس کو بالکل نہیں پتا کس لفظ کا تلفظ کیا ہے. ٹھیک، کسی زمانے میں بہت جید اور ناوید روزگار شخصیات صحافت سے وابستہ، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت کا لحاظ تھا، بالکل نہیں. یہ تو لسانیاتی پہلو تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر ادارہ فروغ قومی زبان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. خصوصی طور پہ تربیتی جو نشستیں ہیں صحافیوں کے لیے، جو ڈیسک کے لوگ ہیں، جو رپورٹر ہیں، ان کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ جو بنیادی چیزیں، اگر آپ نے اس ورثے کو محفوظ رکھنا ہے، آگے لے کر کے چلنا ہے، تو جو الفاظ موجود ہیں اس زبان کے کم از کم وہ تو بولے جائیں، وہ تو لکھے جائیں. جو ایک نئے لفظ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں اس کی متبادل اصطلاحات کام کیا ہے جو اس کو جو آسان ہے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں خصوصی طور پہ رپورٹنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں معروضیت بالکل ختم ہو گئی ہے. اب پارٹیوں کے چینل ہیں اور پارٹیوں کے ساتھ وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے سب بادشاہ ہو رہے ہیں، آپ پتہ ہے کہ کون کس پارٹی کا صحافی ہے، کیا کہے گا، آپ اسے ہی سنتے ہیں. ٹھیک. دوسرا صحافت جو ہے وہ اب تعلقات استوار کرنے ہے. پی آر
ایکسرسائز. لوگ خبر چاہتے ہیں تاکہ ایک طاقتور طبقے کے ساتھ تعلق بن جائے, اقتدار کی راہداریوں کے ساتھ آپ کا کوئی ٹھیک. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک قومی مفاد جو ہے وہ ہم نے بہت, جو کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے, جو اس کے دعوے دار ہیں جنہوں نے ہمیں 75 سال جنہوں نے ہمیں پڑھایا قومی مفاد پہ ہم نے یہ نہیں کرنا, قومی مفاد پہ ہم نے وہ نہیں کرنا, وہ سب چیزیں آج ہمارے سامنے آیا. کشمیر ہم نے اپنے ہاتھ سے لے لیا, افغانستان کے ساتھ جو ہم نے کیا, وہ جو بیانیاں ہم نے 70 سال پڑھایا لوگوں کو, وہ آپ کے سامنے. جب تک آپ کا قومی مفاد کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوگا, یہ فیصلہ سازی کے پہلو, ٹھیک ہے. ہمارا پریس, ہمارا میڈیا, ہماری صحافت کنفیوز ہے, کس کو شہید لکھنا ہے, کس کو جاں بحق, کس کو ہلاک. یہ المیے ہیں ہماری صحافت میں, اور یہ اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے جب تک اس میں عوام جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی. اس کا بہترین فورم جو ہے وہ اچھا. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی سیاست ہے, اس کی ہماری سیاست, سماج, معیشت اور صحافت پہ بہت گہرے اثر. دوسری, ہم وہ جو کلونائزیشن تھی اس سے باہر نکلنے کی ابھی تک ہم نے کوئی جدوجہد نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی. نہ ہی ہمارا جو اکیڈیمیا ہے, ہمارا جس طرح صحافت ہے اسی طرح ہمارا اکیڈیمیا ہے. معذرت کے ساتھ کچھ باتیں تلخ ہیں لیکن یہ ناگزیر ہیں. دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے مباحث ہوتے ہیں جس کو میڈیا اور صحافت جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک آئینہ ہے. یہ خود سے کچھ نہیں, جو ہو ہے وہ دکھانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ماہرین اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ کس طرح اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. پیشہ ورانہ صحافت کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ بھی اس کا فقدان ہے. ہمارے ہاں جو بیٹس کور کرتے ہیں, جو جانتے ہیں صحافت, اس میں بھی آپ یہ ISPR کی بیٹ کور کرتے ہیں. ISPR کیا ہے؟ وہ ایک ادارہ ہے. آپ دفاع کی بات کریں, یہ سپریم کورٹ کی بیٹ ہے. سپریم کورٹ کیا ہے؟ آپ عدلیہ یا قانون کی بات ہے. اور انڈیا کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ LLB کے بغیر کورٹ رپورٹنگ نہیں ہو سکتی. اچھا, معیشت کے اوپر بات کرنے والے مختصر میں بس 2-3 جملے ہیں جو کہنے ضروری ہیں, کیونکہ 2-3 آواز جو ہے مس بھی ہوگی تو ان کا ٹائم بھی میں کوشش کروں. انہوں نے تو معذرت کرنی تھی. ٹھیک ہے. معیشت پہ رپورٹنگ کرنے والے نہیں جانتے, بنیادی تصورات معیشت کے نہیں جانتے. سیاست پہ رپورٹنگ کرنے والے سیاست کی مبادیات نہیں جانتے. معذرت نہ ہوں, لوگ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں, سیاست کور نہیں کرتے. خارجہ امور بنیادی ٹرمینالوجی, یہ دوسرے والے سلسلہ ہے مہمانان اعزاز کا, اور محتمس بھی جناب وحید مراد صاحب سے میں خیر آپ کا اعزاز فرمائیں گے. مرکز کے مہمان خاص آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کی مناسبت سے سب سے پہلے میں ڈاکٹر راشد حمید صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کوئی آسان موضوع نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت کے 75 سال کے ایسے حساس موضوع کے اوپر
انہوں نے جو کانفرنس رکھی ہے اس میں یہ پتا تھا کہ اس میں جرنلزم کی کریم کو انہوں نے بلایا, اسٹوڈنٹس کو بلایا, دیگر لوگوں کو بلایا. پاکستان میں جو سانپ اور چھڑی کا کھیل سیاست میں جاری رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ فورم اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن یہ بڑا حساس موضوع ہے. اس میں بہت سارے اداروں کا بھی نام آنا تھا, بہت سارے اداروں کے کردار کی بات ہونی تھی, بہت سے حساس اداروں کی, حکومتی اداروں کی, صحافتی اداروں کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جرت کا کام کیا ہے ڈاکٹر راشد صاحب نے. ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اس موضوع کے اوپر پاکستان سے بڑے نامور صحافیوں کو مجھے چھوڑ دے ان کو اکٹھا کیا, ان کے خیالات سے مستفید ہوئے اور ایک دفعہ پورے پاکستان کی صحافتی تاریخ کو کھنگال ڈالا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اچھے برے وقت آتے رہے ہیں, حالات تو واقعات تیزی سے بدلتے بھی رہے ہیں, مارشل لاز بھی بنتے رہی ہیں, ڈیموکریسی کا سلسلہ اگرچہ ہے اسے کہیں کہ ہر چند ہے کہ نہیں ہے, معاملہ آج بھی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کے نام کے اوپر اگر کسی ادارے نے اردو کے نام کی لاج رکھی ہے تو یہ ادارہ جس میں ڈاکٹر راشد حمید صاحب نے اپنی بھرپور توانائیوں کا مظاہرہ کیا ہے, بھرپور محنت کی ہے, بھرپور محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر راشد حمید صاحب خود ان کا جو پس منظر ہے وہ عملی صحافت سے ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. ان کی اپنی زندگی محنت مشقت جدوجہد سے عبارت رہی ہے. میں اس وقت اخبار وطن لندن کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا اور ڈاکٹر راشد حمید صاحب اہم ترین پوسٹ پہ میرے ساتھ وہاں بھی کام کرتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کو علم ہے کہ صرف ایک خبر یا ایک مضمون کی لکھنے کے لیے کتنی عرق ریزی کی جاتی تھی کہ اس کے اوپر کیونکہ برطانیہ میں جو حقیقت عزت کے قوانین ہیں جو صحافت کے حوالے سے وہ بڑے ہی سخت ہے, سب کو علم ہے. ہمارے یہاں تو صحافت جسے کہتے ہیں کہ رشتہ جو مہار ہے اس کو جس کی ماں بہنی کرنی ہے کر دو, کوئی اس کو پوچھنے والا اور پھر آزادی صحافت نہیں ہے. آزادی صحافت جتنے پاکستان میں شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے تو اس میں ان اداروں کا کردار ہے, ان لوگوں کا کردار ہے. عملی طور پر پاکستان میں صحافت نے اپنی آزادی کا اگرچہ پابندیاں بندشیں آج بھی ہیں, پہلے بھی رہی ہیں, لیکن اسی میں سے راستہ نکالتے ہوئے آج پاکستان کی صحافت ایک مضبوط اور اچھے مقام پر ہے. ہمیں ہر چیز میں منفی پہلو نہیں دیکھنے چاہیے یا ہر چیز کا میں سے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ صحافت کے اندر دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں آپ نے ہمیشہ تصویر کا روشن پہلو سامنے لے کے آئے, اور جب تک آپ صرف تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. دیانتداری بنیادی اصول ہے ہر شعبے کے اندر, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ کوئی بھی. آپ کو چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میرا تعلق جو میرا اوریجن ہے جس سے میں نے بطور صحافی اپنے آپ کو اپنا کام شروع کیا وہ اخبار وطن لندن ہے. یہ عنایت اللہ مرحوم کا قائم کیا ہوا ادارہ تھا جو بعد میں مشرق اور لندن شفٹ ہوئے. میرے عزیزوں کا وہاں پہ کام کرتے تھے اور مجھے زمانہ طالب علمی میں اس ادارے میں کام کرنے کا اعزاز ملا جس کے بانی عنایت اللہ مرحوم تھے. برطانیہ میں ہمارے ایک کولیگ تھے, ان کو ضرورت پڑی کسی اخبار میں ایک اشتہار دینے کی, تو انہوں نے وہ اس کو اخبار میں اشتہار دیا کہ یہ آپ نے اشتہار لگانا ہے, اور اس اشتہار کے لگنے کے بعد جو اس کی متعلقہ پیمنٹ تھی اس وقت آپ یہ سمجھے کہ 100 پاؤنڈ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ہم نے پیمنٹ کر دی. پیمنٹ کرنے کے بعد اشتہار لگ گیا, کافی ہمارے پاس آ گئی. تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد ایک لیٹر ہمارے پاس آیا
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں سے آپ کو جو آپ نے متعلقہ پیمنٹ ہمیں کی تھی اس میں سے یہ آدھی رقم آپ کو واپس کی جا رہی ہے، کیونکہ جس دن آپ نے ہمارے ادارے میں یہ اشتہار لگوایا تھا اس دن ہمارے ادارے کے کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے 2 ایڈیشن نہیں پہنچایا ہو سکے اور آپ کا اشتہار متعلقہ فورم تک نہیں جا سکا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہے، تو یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ وہ ولید مراد جو تھے وہ ہیرو تھے، چاکلیٹ ہیرو، اور آپ چاکلیٹ صحافی، تو بہت شکریہ۔ ایک زمانے میں علی شہر بنگش ہمارے سامنے معروف براڈ کاسٹر ہمارے ساتھی موجود ہیں، ریڈیو پہ یعنی پروگرام کے دوران انگریزی جو لفظ تھا بولنے کی ممانعت تھی، ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھی آپ جو ہے انگریزی وہ بولیں گے، آپ کو ادروائز کوشش کی جاتی تھی، اس لیے نہیں، اور جو انگریزی پروگرام تھا وہ انگریزی میں ہی ہوتا تھا، تو یہ تربیت تھی لفظوں کی صحت کے حوالے سے، نشست و برخاست کے حوالے سے، اور وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سلسلہ ہے مہمان اعزاز کا، اور معروف شخصیت، معروف شاعرہ، ادیبہ اور عالم بھی لکھتی ہیں، آپ مختلف چینلز پہ، ریڈیو پہ، اخبارات میں دیکھتے ہیں، محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ، آپ سے ملتمس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈاکٹر صاحب اگلے اجلاس میں نا آپ نے فاروق حیدر صاحب کو ایک بندہ رکھنا ہے، بھائی کا نام آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ ہی بتا دیں۔ میں دوبارہ سے آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدہ حفیظ صاحبہ، فرید مراد صاحب، جبار میر صاحب، نزیرہ اعظم ہمارے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، سعیدہ اقبال سینیٹر، پھر ہیں افشا عباسی۔ میں آپ اور آپ سب کی اجازت سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مقتدرہ اس ادارے کو اور ڈاکٹر راشد حمید کو مبارکباد پیش کروں گی۔ میرا اس ادارے میں بڑے عرصے کے بعد آنا ہوا، اور یہ اتنی اہمیت ہے اور اتنی ضرورت تھی اس بات کی کہ پانی بھی اگر گلاس میں پڑا رہے اور نہ بدلا جائے تو اس میں بھی بدبو آنے لگتی ہے، تو یہ جو خیالات ہمارے اندر پنپتے رہتے ہیں اور ہم ایک اضطراب کا شکار رہتے ہیں، تو آپ نے وہ راستہ دیا کہ ہم سب مل کر بیٹھے اور اظہار خیال کریں، اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے، اور یہی اچھی بات ہوتی ہے، مکالمہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ بات کی جائے اور پھر اختلاف بھی کیا جائے اور اس کا پھر نتیجہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر راشد حمید کو دوسری مزید اس لیے مبارکباد دوں گی کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ بڑا اہم ہوا کرتا ہے، اور وفاقی دارالحکومت کے 2 ادارے ہمارے لیے بحیثیت صحافی، بحیثیت شاعرہ، بحیثیت ادیبہ اس لیے بہت ہی اہمیت رکھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی رکھتے رہیں گے کہ اس کا سربراہ اگر وفاقی دارالحکومت کے لوگوں کو ہی نہ جانتا ہو اور ان کو ہی اپنے ہی ادارے میں اجنبیت محسوس ہو تو وہ ادارہ کبھی بھی اس طرح کی کانفرنس نہیں دے سکتا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس میں وفاقی دارالحکومت کے ہم سارے لوگ بھی موجود ہیں اور پوری دنیا سے اور پورے پاکستان سے لوگ آن لائن موجود ہیں۔ ایک بات اور کہوں گی کہ یہ ادارے اور اس کا سربراہ کا اپنی جس جگہ جس شہر میں ہے اس کے زمینی حقائق کے ساتھ رشتہ اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھے میں ان کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں، اکادمی میں جو ستسنگ سے تشریف لائے ان کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن جب وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے اور پھر وہ بھرپور اس طرح ڈائلاگ نہیں ہو سکتا تو پھر بڑی تشنگی آ جاتی ہے۔ جب بھی ہم الحمرہ جاتے ہیں ہم مہمان ہوتے ہیں اور ہم الحمرہ کے لوگ ہمارے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم آرٹس کونسل جاتے ہیں کراچی تو ہم وہاں مہمان ہوتے ہیں اور الحمرہ کا جو ڈائریکٹر یا چیئرمین یا جو بھی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ میزبان ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح آج مجھے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں وہ قوت محسوس کر رہی ہوں کہ ڈی جی راشد حمید آج میزبان ہیں، ہم ان کے ساتھ میزبان ہیں اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے اور انٹرنیشنل سطح پر بہت سارے لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ تو اس ادارے کو یا اکادمی ادبیات کو چلانا ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو لانا ہے تو ہمیں چیئرمین اور ڈی جی کے ساتھ میزبان بننا ہے اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے شعراء، صحافی، شاعر، ادیب، اسکالرز وہ ہمارے بہت ہی ریسپیکٹیبل مہمان ہوں گے تاکہ ہم اجنبی نہ اپنے ہی شہر میں رہ کے میں خود اپنے آپ کو بہت اجنبی محسوس کرتی رہی اور اسی لیے فروٹفل نتائج نہیں نکل سکے جو کہ آج اس کانفرنس سے نظر آ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر راشد حمید کو کھل کے مبارکباد دینے کے ساتھ یہ دعا بھی کروں گی کہ خدا کرے کہ آپ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں اور اس سلسلے میں مزید بھی کام کریں
جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے یہ ایک بڑا پلر کا کام دینے والا ہے یہ سارا سلسلہ. تو میں ان کو بہت اپریسیشن دوں گی. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو آج کا ہے کہ بین الاقوامی کانفرنس ہے اردو صحافت کے 75 سال. اب 75 سال سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان 75 سال میں جب ہم بات کرتے ہیں تو تحریک پاکستان، پھر اس کے بعد درمیان کے ادوار اور پھر ابھی کی جو تازہ ترین سیاسی سماجی صورتحال ہے وہاں تک آنا پڑے گا کیونکہ 75 ایئرس پورے آپ نے گن دیے. تو تحریک پاکستان کے دنوں میں دیکھیں میرا جو مقالہ ہے جو میں ان کو دوں گی وہ ہے 75 سالہ صحافت کا معیار، کردار اور معیار. پہلے ہم کردار پر بات کرتے ہیں کہ کیا قائد اعظم کے ساتھ جو تھے لوگ انہوں نے کردار ادا کیا تھا، تو وہ کون لوگ تھے جو اتنا معیاری کردار تھا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں جی تنزلی زیادہ تر لوگوں نے کہا جی تنزلی پر جا رہے ہیں. جو یہ سلسلہ پھر پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک پر آ گیا اور الیکٹرانک سے سوشل میڈیا پر چلا گیا. ساروں سے ہی گلا آ رہا ہے کہ یہ تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں. یہاں میں ایک مقالے سے ہٹ کے چکے گفتگو کریں ایک مثال ہوگی کہ میں صحافت میں میرا ذاتی جو تجربہ ہے وہ بیان کروں گی کہ جب میں 2-3 کالم لکھے تھے تو مجھے مجید نظامی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نوائے وقت میں آ جائیں. جب میں نوائے وقت میں گئی اور میں نے لکھنا شروع کیا تو نظامی صاحب سے لاہور میں میٹنگ کی تو انہوں نے کہا 22 کالم لینے ہیں آپ نے ہر مہینے کے 22 کالم اور 4 صفحے آپ نے ادبی ایڈٹ کرنے ہیں. وہ ادبی صفحے جو ڈاکٹر راشد حمید نے اپنے پی ایچ ڈی کی وجہ سے چھوڑا تھا اور اس کے بعد ان کے بعد میں آ گئی تھی اس کے انچارج. ایک یہ بات تو آپ سوچیں کہ وہ جو میڈیا ہاؤس کا مالک ہے وہ مجھے میری صلاحیتوں کو پنپ کے یہ محنت کر سکتی ہے اس میں لکھنے کی صلاحیت ہے لیکن اس نے مجھے کتنی ٹف ٹائم دیا. اگر مجھے وہاں سے سیلری دیتے تھے تو 22 کالم اور 4 ادبی صفحے. اب ذرا اس صحافی کی محنت دیکھیں ایک عورت کی کہ میرے پاس کتنا سارا ٹائم رہ جاتا تھا. 22 کالمز کے لیے 20 سے 22 کالمز کے لیے مجھے ملک کے ہر سیاسی منظر نامے پر اور جو انٹرنیشنل لیول پر ساری چیزیں افغانستان وار کا بڑا ہم نے ٹف ٹائم گزارا، دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ہم نے دیکھا، ہمارے اداروں کا رول رہا تو میرے پہ کتنی ٹف ذمہ داری تھی کہ میں اتنا کام کرتی تھی. یہ تھا وہ لرننگ پروسیس جس میں میں کالم لکھ کر ملکی اور غیر ملکی اور انٹرنیشنل اور نیشنل سارے حالات پر بھی لکھ رہی تھی اور پھر میں ادبی 4 صفحے کر کے ادب پر بھی بڑی گہری نظر اور پھر ساروں کا ادب کا ایڈٹ کرنا. راشد جانتے ہیں کہ یہ ایڈیٹر ہیں مجھ سے پہلے. تو یہ وہ ٹریننگ تھی جو مجھے دی گئی. آج کل کی جو آپ تنزلی کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک میس کمیونیکیشن کے بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب وہ انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتا یونیورسٹیاں کیا پڑھا رہے ہیں. پھر وہ فوراً ایک بڑے چینل پر نظر آتے ہیں یا بڑے نیوز پیپر پر نظر آتے ہیں یا ایک بڑے ادارے میں بات کرتے نظر آتے ہیں. تو ان کا وہ جو میں نے 22 کالم لکھے، میں نے جو 4 صفحے ایڈٹ کیے، میں جو دن اور رات میں صحت خراب ہو جاتی تھی، ٹائم دینا مشکل ہوتا، تو وہ محنت کہاں گئی؟ جب وہ نہیں ہے تو پھر جو سب نے کہا وہ تنزلی تو آئے گی. پھر تو آپ 3 سیاسی جو مین پارٹیاں ان کے نمائندے بنیں گے، تینوں نمائندوں کو لڑائیں گے اور آپ کا شو ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ کے رائٹنگ میں لکھنے میں آپ کے کالم میں وہ ادبی چاشنی، وہ فکرہ چست کرنا، وہ بات کر دینا ایک لوگ ہنس ہے. تو یہ وہ تربیت کا فقدان ہے جو آج کل تنزلی جس پر سب نے بات کی. تو چونکہ مجھے بات جب تالیاں مزید بجائیں گے مجھے لگے گا میں نے بات ختم کر دی. راشد میں جب بنائیں گے تو بجائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا. تو اب جو کردار ہے کردار ایسا نہیں ہے کہ صحافت کا نہیں رہا. ہر دور میں پاکستان میں بھی اور جب ہم دنیا کے ممالک میں بھی گئے اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود رہے ہر شعبے میں. صحافت میں بھی ایسے رہے جنہوں نے نظریہ بھی بیچ دیا، نظریہ بدل بھی لیا، اگر کسی عہدے پر جانے لگے تو کوئی اور بات کرنے لگے. اور لفافہ بھی جیسا کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ ایوب خان نے تجوریاں کھولی تو وہ کلچر بھی مارشل آرٹ کے ادوار سے رہا. لیکن ایسے صحافی تھے، فریدہ حفیظ صاحبہ بیٹھی، میں آسٹریلیا گئی تھی یونیورسٹی میں، میرا مقالہ تھا کہ خواتین کی کیا پارٹیسپیشن رہی ایشین کنٹریز میں جب یہ آتے تھے مارشل آرٹ کے ادوار. تو ان کی اتنی تحریریں نکلی اور خواتین کی نکلی
مردوں نے بھی کام کیا. تو بات یہ کہ ہر دور میں صحافی نے کردار ادا کیا ہے. مارشل لاء کے دور میں بھی بولے ہیں. آج کے موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو مہنگائی ہے, تو ہر طرف یہ شور ہے کہ مہنگائی کیوں ہے, اور پھر بات ہو رہی ہے کہ ملک کو آپ کس راستے پر جا رہے ہیں, ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے, تو کیوں ابھی معیشت کی ابھی بھی بات ہوئی. تو ہر موضوع پر آواز اٹھانے والا کون ہے؟ وہ آپ کا صحافی ہے, یا آپ کا قلم کار ہے, یا آپ کا شاعر ہے, یا ادیب ہے. میں آپ کو یہاں اپنے 2 شعر سناؤں گی, تو پھر اس کے لاسٹ بات کروں گی کردار سے آگے معیار پر, اور معیار پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گی. 2 منٹ اور لوں گی. ہم نے جاہو زر و منصب کو نہیں دیکھا ہے, ہم نے جاہو زر و منصب کو نہیں دیکھا ہے, ہم نے اپنے ہی اصولوں پہ صحافت کی ہے, اور اس کے ہی نام کی خوشبو سے چمن مہکا ہے, اس کے ہی نام کی خوشبو سے چمن مہکا ہے, جس نے پندار کے پرچم کی حفاظت کی. تو ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پندار کے پرچم کی نہ اپنا نظریہ بیچا نہ کسی جگہ سے. لیکن میں یہاں یہ تجویز ضرور دوں گی کہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک صحافی غیر جانبدار ہوگا, یا اس کا کوئی نظریہ ہوگا, یا اس کی کوئی نظریاتی وابستگی ہوگی. ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو مجھے بہت ساری جمپ کرنی پڑے گی. ایک جو شاعر, ادیب, صحافی یا جو بھی ہے وہ معاشرے سے زیادہ ذمہ دار اور حساس شخص ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوگا؟ وہ بالکل غیر جانبدار ہوگا. اگر کوئی کرپٹ مافیا آیا ہوا ہے تو اس کو محسوس نہیں کرے گا, اور اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ یا کسی پر کسی نے خود ایسا لیڈر ہے کہ جس کا اپنا کردار ٹھیک نظر نہیں آ رہا, تو صحافی کیسے اس پہ اعتراض نہیں کرے گا؟ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے اور سیاست کے اور ان سارے مسائل سے الگ ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے؟ یقیناً اگر وہ سچ بولے گا تو وہ کوئی نہ کوئی آواز اٹھائے گا. اب معیار پر جب بات آؤں گی تو معیار کا سلسلہ تنزلی پر جانے میں بے شمار وجوہات ہیں. جب میس کمیونیکیشن میں آپ جاتے ہیں, یونیورسٹی سے ڈگریاں لیتے ہیں, وہیں سے تھیسس جب بنایا مل جاتا ہے, ریسرچ آپ نہیں کرتے, اور پھر آگے انٹرنشپ پر آتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرنشپ چھوڑیں, ہمیں ڈائریکٹ اینکر بنا دیں یا ڈائریکٹ کہیں لے جائیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ تنزلی کی بات کریں, چونکہ میں وقت کا بڑا خیال رکھ رہی ہوں, میں ڈاکٹر عاشق کو اپنا جو مقالہ ہے 75 سالہ صحافت کا کردار اور معیار وہ ان کو پیش کر دوں. آپ سب کا بہت شکریہ محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ, بہت اچھی گفتگو آپ کی سننے کو ملی. سلسلہ ہے مہمان خصوصی کا, اور محترم جبار مرزا صاحب, ان کی کتابیں بھی منظر عام پہ آئی اور میں نے بھی پڑھی. آپ ان کے کالم بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ان کی اچھی اچھی تحریریں سننے کو ہمیں ملتی ہیں. معروف صحافی محترم جناب جبار مرزا صاحب آج کے ہمارے خصوصی اس اختتامی تقریب کے آپ سے ملتے نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ تعالی الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فریدہ حفیظ صاحبہ اور محفل میں تمام احباب سب کو میرا سلام پہنچے. ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں, بات ایسی رہتی تو نہیں ہے, لیکن میں ایک تجویز دوں گا. اس تجویز کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ ایک قرارداد آج منظور کی جائے, اور یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, راشد علی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اس فورم سے اس قرارداد کا تعلق نہیں ہے. یہ وزارت اطلاعات کا فورم ہونا چاہیے, پریس کلب کا فورم ہونا چاہیے. لیکن اگر مختصرہ کوئی زبان صحافت پہ سیمینار کروا سکتا ہے, ایک روز کانفرنس کروا سکتا ہے, تو ہم معمول تجویز بھی دے سکتے ہیں, قرارداد منظور بھی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ابھی وحید مراد صاحب نے کی. وحید مراد مجھ سے سینئر ہے, میرے پیش رو ہے, ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے, اور راشد علی صاحب نے اسسٹ کرتے تھے. جب انہوں نے اخبار چھوڑا تو اس کے بعد میں ایڈیٹر گیا تھا, اس لیے میرے سینئر ہے, میرے پیش رو ہے. اور ابھی سید نقوی صاحب نے, علامہ حیدر نقوی صاحب نے زبان و بیان کے حوالے سے بات کی تھی. تو میں گزارش کروں گا, جب پاکستان ٹیلی ویژن پہ عربی کی خبریں شروع ہوئی تو اندرا گاندھی کے ساتھ سیدہ لکھا کرتے تھے, سیدہ بولتے تھے. ہم نے وہ بھی برداشت کیا. اور جناب انہوں نے ایک صاحب ہمارے ملک صاحب ہیں, انہوں نے ایک گزارش انہوں نے فرمایا اور مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ خبر اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو پیغام دیا تھا, خبر پہنچائی تھی.
لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا کہ نہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے بھی خبر موجود تھی. وہ جو فرشتوں کو اللہ نے کہا تھا وہ بریکنگ نیوز تھی کہ وہ ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ 50 برسوں سے آپ سے روزے ماہانہ روزانے میں ایڈٹ کرتا آ رہا ہوں. مجھے اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں. میں اکیلا نہیں کرتا، 3-4 لوگ ساتھ ہوتے ہیں، سارے مل کے کام کرنے سے ہے. تحریک پاکستان ہو، قیام پاکستان ہو، قیام پاکستان کا بعد کا عرصہ ہو، صحافت ایک مشن تھا. وہ اس لیے مشن تھا کہ ہمارے جو چیف ایڈیٹر ہوتے تھے، ہمارے اخبار کے جو مالکان ہوتے تھے، وہ خود بھی صحافی ہوتے تھے. اس کے بعد یہ مشن نہیں رہا، یہ انڈسٹری بن گئی. انڈسٹری اس لیے بنی کہ پھر اخباری مالکان سارے ٹھیکیدار آ گئے. تو جب ٹھیکیدار آئیں گے تو ٹھیکیدار والی باتیں کریں گے. ایک بات تھا کہ ہم ایک کالمی خبر دیا کرتے تھے تو ادارے منہ چھپاتے کرتے تھے. اب ہم کالم بھی لکھ دیں، اداریہ بھی لکھ دیں تو کہتے تو کی ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہمارے کردار کی بات ہے. لوگ ہمارے پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب 73 کا آئین ہمیں تحفظ دے رہا ہے، میں ایک عام سادے کاغذ پہ خبر لکھ کے دے دوں، چیف جسٹس آف پاکستان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. خبر ہے، ضروری نہیں لیٹر ایڈ پیڈ بھی آئے. ہاں مجھ سے ذرائع بھی پوچھ سکتے کہاں سے آئی. ہاں خبر غلط ہے تو مجھے چیلنج کرے، لیکن ذرائع بھی پوچھ سکتے. میری براب صاحب نے ایک بات کی کردار کے حوالے سے، تو اسلام میں احتساب بیرو نہیں ہے. اسلام میں اگر احتساب بیرو ہوتا تو فتح مکہ کے بعد نبی پاک احتساب بیرو بناتے، عمر فاروق کو چیئرمین بناتے، پکڑ پکڑ شروع ہو جاتی. اسلام میں خود احتسابی ہے، خود احتسابی ہے. آپ اپنا محاسبہ کریں. لوگ آپ کی خبر میں یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنا محاسبہ کریں. اور جہاں تک تعلق اس بات کا کہ اظہار آزادی نہیں رہا، اور ایک صاحب ہیں وہ کچھ 30 35 40 سال نوکری کرنے کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو کیسے پاکستان میں اظہار پر پابندی ہے. میں نے کہا پہلے کہاں تھے آپ؟ پہلے بات کرتے ہیں. اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں ڈاکٹر قدیر چونکہ میرے دوستوں میں سے تھے، 40 سال میرا دوستانہ تھا. تو جب میں نے ان کو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد لکھا تو مجھے آئی کہ اسلام آباد کے چیف نے بلایا سیف ہاؤس میں اور کہا کہ آپ ڈاکٹر قدیر پر ایسا نہیں لکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کبھی میں آپ سے پوچھ کر لکھوں گا تو نہیں لکھوں گا. وہ یونیفارم میں بیٹھا تھا، میری جنرل تھا. تو اس نے اتنے میں 3 آدمی ملیشیا کے کپڑوں میں کلاشن کوفے لیے اندر داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے. پھر ادھر سے آئے، پھر دوسرے دروازے سے نکل گئے. 2-3 بار جب یہ عمل ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تو مجھے ڈرانا ہے تو میں ڈر گیا ہوں. تو آپ ان کو روک لیتا کہ ہم مقصد کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا ڈاکٹر قدیر پر نہیں لکھیں گے. پھر اس نے کہا کہ آپ صبر مند کو ہیرو بناؤ. میں کہا آپ کو کس نے کہا میں ہیرو بناتا ہوں؟ ہیرو تو پیدائشی ہوتا ہے، صبر مند تو کبھی ہیرو نہیں بنے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. اور یہ ہوا کہ مہینے 1.5 مہینے بعد انہوں نے وہ اخبار خرید لیا، ایک فرضی کارڈ بنا کے اخبار خرید لیا اور 400 لوگ کام کرتے رہے. میں فارغ ہو گیا. میں پھر بھی باز نہ آیا. میں نے اپنی بات کرنی تھی. میرے اپنا جو کہہ رہا تھا میں کتابی شکل میں نے دے دیا نشان امتیاز کے نام سے. اس جرنیل سے بھی سینئر ایک جرنیل کا مجھے فون آیا تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. میں نے کہا کہ اس کے لیے میں کس چیز کے لیے تیار ہوں؟ آپ ناراض ہیں تو کہتے نہیں تیاری کیا کرنی، آپ سے دوستی بھی تو ہے، آپ پاکستانی بھی تو ہے نا. آپ اپنے تن نہیں کرتے، آپ جو کرتے پاکستان کے لیے کرتے. تو جب آپ پاکستان کے لیے بات کریں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنے حصے کی بات کریں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. آپ بات کرتے تجویز میں نے دینی تھی، مجھے دینی تھی کہ میں چونکہ 4 آغا شورش کشمیری کے پرچے کے ساتھ میں رہا بھی ہوں، تو چونکہ میں ان کے نقش قدم پہ چلتا ہوں. ہمارے محترم ہے اس حوالے سے میں شعر بھی کرتا ہوں، اس پہ بھی بڑی کتابیں ہیں، ناول پہ بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اس ناطے میں اکیڈمی آف لیٹر کا ممبر بھی ہوں. وزارت اطلاعات کا تو میں ایڈیٹر ہوں نا، تو ادھر میں ایز اے قلمکار ہوں. تو وہ میں آج اگر میں مر گیا نا تو میرے گھر میں 2-3 لاکھ روپیہ پہنچا دیں گے. بیمار ہو گیا رائٹ قلمکار تو اس کو وہ اسپتال کی سہولت دیں گے.
اگر فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کو پینشن دیں گے, اس بیٹی کو پینشن دیں گے جس کی شادی نہیں ہوئی, لیکن صحافیوں کے اس پہلو پہ کسی نے آج تک غور نہیں کیا. اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرارداد منظور کریں, یہ قرارداد یہ تاکہ ایسا ادارہ ہو, وزارت اطلاعات کا ہو یا اسی کا کوئی ڈویژن کام کرے, سر ان کے لیے ایک میڈیکل سہولیات ہوں, کچھ چیزیں ہوں. ہمیں تو ایز اے قلم کے طور پہ تو ہر چیز میسر ہے, لیکن ہمیں سوچنا اس پہلو پہ. ہم نے کیا تین مارا, ہمیں اخبارات کی قیمتیں مقرر کی, اخبارات کی چھٹیاں مقرر کی, آکڑوں سے جھگڑے کیے, بزنس میں سارا کردار ادا کیا. یہ تو اپنے حصے کا کام کیا نا, لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے کیا کیا, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ محترم جبار مرزا صاحب. خواتین حضرات, جس نے پاکستان کے سلسلے کی تقریبات اور آج کی ایک روزہ جو بین الاقوامی اردو کانفرنس, اس کی آج اختتامی تقریب ہے, اور اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل عدالت فروغ قومی زبان ڈاکٹر راشد حمید صاحب سے ملتمس آپ کے شکریہ ادا کیجیے اور جو مناسب سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں راز کھلا کہ دو ایسے مائک ہیں کہ بیک وقت ہو سکتے ہیں. یہ میں نے چلایا نہیں. بہت شکریہ جی. میں یعنی بہت ہی ثروت مند جسے کہیے کہ دن گزرا, اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 روزہ اصل میں کانفرنس تھی, تجویز جو پہلی تھی, تیاری جب کر لی تمام لوگوں سے اور ساتھیوں سے, دوستوں سے کر لیے رابطے, تو پھر اسے 1 روزہ کر دیا گیا. وہ ایک جبر تھا, ظاہر ہے ہمیں قبول کرنا پڑا, اور اسی وجہ سے یہ آپ کو کم وقت میسر آ رہا ہے. ورنہ 2 دن ہوتے تو ظاہر ہے کہ آرام سے آپ گفتگو کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ میں عارضی ڈائریکٹر جنرل, اسٹاف گیپ ارینجمنٹ ہے, نئے جو صاحب کوئی آئیں گے نہیں معلوم کون آئیں گے اور وہ کیا کریں گے, لیکن جب تک میں ہوں, پچھلا جو آئے تھے ڈائریکٹر جنرل صاحب, ان سے پہلے 1 سال میں رہا تھا, مگر اس بار اس کا امکان کم ہے چونکہ اشتہار دیا جا چکا ہے, تو وہ کتنی دیر ہو اس میں لگے گی. دوسری بات یہ کہ سمجھدار تھے ڈائریکٹر جنرلز کے, انہوں نے کبھی ساتھیوں کو اکٹھا نہیں کیا, اور اپنے تئیں. اور جو پہلا اجلاس تھا افتتاحی, اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے اور وڑائچ صاحب نے اور افتخار عارف صاحب نے اور ان تمام لوگوں نے جو تقریریں کی, اس سے یقیناً جو وزیر صاحب اور سیکرٹری صاحبہ ہیں کو میرے بارے میں اچھا تاثر نہیں گیا ہوگا, لیکن مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جو کسر رہ گئی تھی ہم نے اگلے 2 سیشنز میں نکال لی. میرا خیال ہے ڈائلاگ جو ہے یہ کسی معاشرے کا حسن ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے, اور اس پہ میرا کامل یقین ہے, اور راستے اسی سے نکلیں گے. جب تک ہم بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ پیدا نہیں کریں گے, یعنی میں گفتگو نہیں کروں گا میڈیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن ایک مثال شام میں ڈسکشنز ہوتی ہیں چینلز پہ, تو جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس جھگڑے کی صورت میں اس کا اختتام ہوتا ہے, یہ یقیناً کسی اچھے معاشرے کی تصویر پیش نہیں کرتے. تو اس کے لیے ساتھیوں کو باہر غور کرنا چاہیے. بہت اچھی تجاویز آئیں سبھی دوستوں کی طرف سے. آخر میں ابھی جبار مرزا صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے, میں سمجھتا ہوں سبھی کو اس سے اتفاق کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو خبر کا حصہ بنائیں گے اور یہ سفارشات مرتب بھی کریں گے, اور جو اس کے بعد اب اگلی کانفرنس ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا تو دوسری 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس انشاءاللہ جلد کریں گے. اس میں ہم جو جامعات کے ماہرین ہیں صحافت کے شعبے سے متعلق اور جو باقی رہ گئے ہیں, میں ابھی دیکھتا ہوں سامنے میرے عالی شاہ بنگش ہیں, تشریف فرما ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے صحافت کے لیے. میں نے انہیں میلوں پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو محنت کرتے ہوئے. روزانہ جتنا یہ سفر کرتے ہیں, یعنی بہت سے یہ بھی ہیں اور بھی بہت سے دوست ہیں جو رہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اظہار خیال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی اجتماعی کوئی شکل اس وزڈم کی بن سکے. تو ہم کوشش کریں کہ پھر یہ کریں. اور
ڈاکٹر شیر علی صاحب جو ذرا سے شکوہ میں نے کیا تھا کہ آپ کبھی آئے نہیں تو سارا دن موجود رہے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ڈاکٹر محمود رانا صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں صبح سے. ان کا بہت سے دوست ہیں میرے جو صبح سے موجود ہیں. بہت سے بزرگ آئے جی بالکل ہمارے میں بہت سے نام بھول جاتا ہوں, یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے معافی چاہتا ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بہت سے لوگ جن کے نام فوری طور پہ مجھے یاد نہیں آ رہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. قیوم راجہ صاحب موجود ہیں. سینئر لوگ دن میں آئے تھے پھر وہ چلے گئے. اب ان سے کل بات کروں گا کہ میں آپ کو اٹینڈ نہیں کر سکا. آپ لوگوں نے بہت محنت کی. یہ نظیرہ اعظم صاحبہ نے تو بے حد و حساب کرم کیا. یہ امریکہ واپس انہوں نے جانا تھا, یہ ہم نے لاہور سے واپس بلا لیا اور یہ تشریف فرمایا سارے دن سے. ڈاکٹر سیدہ اقبال صاحبہ جو ہے یہ گوشہ نشین ہے لیکن اب انہیں ہم گوشہ نشین نہیں رہنے دیں گے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام آباد میں ہے, انہیں ہم زحمت دیتے رہا کریں گے. میں سبھی کا شکر گزار ہوں اور میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہماری سینئر موسٹ جو صحافی ہیں فریدہ حفیظ صاحبہ, ان کے صدارتی کلمات جو ہیں ان کے ساتھ منتظر ہیں. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ فریدہ اپنا وہ پیش کریں صدارتی مقالہ, یہ جو سفارشات کی بات کر رہے ہیں میرے ذہن میں صبح سے یہ بات تھی کہ اگر ہم دیکھیں 1822 27 مارچ پہلا اردو کا اخبار جامع 27 مارچ کو اگر ہم یوم صحافت کے طور پہ رکھیں ہر سال, ضروری نہیں کہ صرف اردو صحافت, اس میں سارے ملک بھر کی صحافت یوم صحافت اسے ڈکلیئر کر دیا جائے. مطلب میری خواہش ہے یہ جو صحافت چاہے. پہلے ایک دن ہے 5 مئی ہے. اگر میں درمیان سے اٹھی تو اس کو لیکن جیسا لائیو شو ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا, ہلکا احباب میں جو کرتی ہوں اس کا لائیو بڑی دیر سے کچھ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں درمیان میں کتاب سن کے جائیں گے. جی جی جو آپ کا زیادہ وقت نہیں خرچ ہوگا. یہ جو یوم صحافت کی بات کریں یہ درست ہے, جیسے خواتین کا دن آدمی اور پاکستان میں ایک اور بھی مناتے ہیں تو ٹھیک ہے. اردو تو نہ کہیں, اس سے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے. عیدیں 2 ہو سکتی ہے تو یہ دن بھی ہو سکتی ہے. عیدیں 2 دن ہو سکتی ہیں. آپ گھبرائے نہیں. میں صحافت میں اختصار سے لکھنے کے ساتھ اختصار سے بولنے کی اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے کہ جن صحافتی اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, ہمارا پریس کلب ہے, ہماری PFUJ ہے اور وزارت اطلاعات ہے, وہ کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور یہ کام جو ہے مختصرہ ہی ہمارے زبان پہ کرتا ہے. بہت آپ کو بہت مبارک ہو, لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ کام دوسرے اداروں کو بھی کرنا چاہیے. دوسری بات, ایک بات آپ نے اور کی کہ زبان کی بات نا, تو میں نے 65 میں مشرق جوائن کیا تھا اور ہمارے جو تھے ایڈیٹر تو نہیں چیز ایسٹیٹک تھے انہوں نے, میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو ہمارا نیوز ڈیسک تھا اس کے سب ایڈیٹر سارے اردو بولنے والے تھے, اردو اسپیکنگ لوگ تھے اور اردو بہت اچھی لوگ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے ایک بندہ بھی پنجابی پٹھان نہیں رکھا ہوا ڈیسک کے اوپر؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو زبان ہے نا وہ یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور تم سارے پنجابی ڈھگے پٹھان آ کے جو خبریں دو گے نا ان کو تو یہ اس کو بنا سوال کے دے دیں گے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ٹیکنالوجی آئی, کاتب بیچارے کا رول ختم ہوا
تو یہ جو غلطیاں آ رہی ہیں نا املا کی اور تلفظ کی، یہ میرا خیال ہے اسی کا آؤٹ فال ہے. مجھے ایسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی اور ترقی کی بہت آسانیاں تھیں وہاں نقصان بھی پہنچا، اور کاتب کا رول بالکل ختم ہو گیا، اور سب ایڈیٹر تو ہے ہی نہیں اب بالکل، جو کہ ہماری غلطیاں، بلکہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم ایک خبر لکھ کے لائے ہیں، انہوں نے اتنی اچھی بنا دی، ہم تو نہیں ہو گیا تھا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ریڈر ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہے، پروف ریڈر تو ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہتی کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ پریس اینڈ نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. تو یہ جو سارا ہمارا آپ نے جو اتنی خوبصورت باتیں کی ہے ہسٹری، یہ جو جملہ ہے نا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پریس اور قوم کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور پریس کی اہمیت کیا ہے. یہ سارا اس چیز کو کور کرتا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ صحافت جو ہے نا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح کہ ملک کو چلانا ذمہ داری ہے، صحافت اس سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے. اور یہ ایک صنعت ہے، لیکن یہ صابن یا کپڑا بنانے والی صنعت نہیں ہے. اس کی اہمیت اس لیے ہے، صنعت کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ادارے بنتے ہیں، اس میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ اخباری صنعت ہے. اور اخباری صنعت کا کمال یہ ہے کہ جو نامساعد حالات ہوں چاہے کیسے بھی ہوں، اس میں صحافی کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن صحافت کا کام یہی ہے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ حالات ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہے تو آپ اپنا کام آسان سے کریں. بات یہ ہے کہ صحافی جب جاتا ہے میدان جنگ میں یا بارڈر پہ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو اپنی جان خطرے میں ڈال کے وہ یہ کام کرتا ہے. تو صحافی کا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب ہم نے صحافت جوائن کی تھی، مجھے تقریباً 55 سال ہو گئے ہیں، اور مطلب یہ جو 75 سال میں تو کافی عرصہ جو ہے اس پہ، تو اس میں بہت فرق آیا. ہمارے زمانے میں صحافیوں کی بڑی عزت تھی، اور خاص کر ہمارے جو ایڈیٹر وغیرہ تھے وہ دیکھتے تھے. اور میں اور ہم تو 3 لیڈی رپورٹرز تھے اس وقت رواج تھا اخباروں میں کا کہ صحافی خواتین جو گھروں میں جائیں تو لوگوں کو اعتراض تھا. لوگ بھی بڑے اس وقت کریٹیکل ہوتے تھے کہ بھئی ہمارے گھروں میں جو آئے وہ بڑی لکھی لڑکیاں اور ایسے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھتا تھا. اور انہوں نے میں آتے ہی کہا تھا آپ اپنے آپ کو عورت نہ سمجھیں، یو آر اے رپورٹر. تو تب سے ہم رپورٹر اچھا کچھ میں نے لکھا تھا. اب یہ تھا کہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن پورا ملک ایک بحران کا شکار ہے، تو ظاہر ہے میڈیا بھی بحران کا شکار ہے اس میں ہے. لیکن اچھی بڑی چیزیں یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی اتنی نا امیدی کی بات ہے، لیکن ایک صورتحال کو کرنے کے لیے کہ صحافت بنیادی طور پر ایک سروس انڈسٹری ہے جس کا کام سچائی کی تلاش ہے. اس انڈسٹری نے ہمیشہ اپنا معیار صاف اور دیانتداری کی بنیادوں پر قائم کیا ہے، کیونکہ جب تک کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، وہی جو دیانتداری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے بغیر صحافت چل نہیں سکتی، نہ اس کا اعتبار ہوگا. لیکن معاشرے میں سچائی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اس انڈسٹری کو بلا خوف اور لالچ کے آزادی کی فضا میسر رہے. یہی معاشرے کا اعلیٰ ترین مفاد ہے، کیونکہ صحافت جو ہے وہ اس کا کام ہے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو صحیح خبر پہنچانا. یہ اس کا بنیادی اصول ہے، جو کہ جس سے ظاہر ہے کہ اب وہ چیز نہیں. صحافت یا میڈیا کسی معاشرے کے مخصوص معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، معاشی اور سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق خودکار طریقے سے کام کرتی ہے، اور ایک جمہوری معاشرے میں اپنی حدود میں مسلسل اضافہ کرتی رہتی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ میڈیا کو آمرانہ طرز کی پابندیوں اور جبری اطاعت پر مبنی اصولوں اور ضوابط پر پابند نہیں بنایا جا سکتا.
جو موضوع آج میڈیا کے لیے ممنوع ہے، عین ممکن ہے کہ کل اس کا ذکر کیے بغیر تاریخ نامکمل سمجھی جائے۔ گزشتہ 75 برس سے ملک میں ایک استحصالی نظام رائج ہے جو مراعات یافتہ طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اخبارات پر پابندیوں کا سلسلہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے بحیثیت ایک قوم آزاد فضا میں سانس لینا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ گھٹن کا ماحول مسلط کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں کو امید تھی کہ اب ملک آزاد ہو گیا ہے تو میڈیا بھی آزاد ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے صحافت کا آغاز قیام پاکستان سے قبل کیا تھا اور انگریز سرکار کے بنائے کالے قوانین کے خلاف عملی جدوجہد کی تھی۔ یہ صحافی جب حق مانگنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تو انہیں ٹریڈ یونینسٹ کہا گیا۔ بعد میں ٹریڈ یونین کو کمیونسٹ نظریے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ سوچ ریاست، حکومت اور اخبارات کے مالکان کی مشترکہ سوچ بن گئی ہے۔ یعنی آپ اس کی مثال یہ ہے کہ خواتین جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتی تھی تو کہتے تھے یہ مغرب زدہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا۔